اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے ایک جگنو ہے بند مٹھی میں، از قلم فائزہ افتخار۔ ایئرپورٹ پہ پھپھی اماں اور موتی کے درمیان ہونے والا جذباتی منظر اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پچھلے چند روز سے وہ جس زبردست کوفت اور جنجلاہٹ کے زیر اثر تھا، موتی کے طویل اور دردناک ٹریجک سین نے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا تھا۔ امی، آپ کیا آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہیں؟ الگ کیجئے اس بیوقوف لڑکی کو پھپھی امی سے، فضول تماشا لگا رکھا ہے۔ جھلایا ہوا تو وہ پہلے ہی سے ہی تھا، یہ دیکھ کر اور بھنا گیا کہ بجائے ان دونوں کو خاموش کروانے کے سبھی متاثر ہو جانے والی نظروں سے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امی نے تو کیا اس کی ہدایت پر عمل کرنا تھا۔ صدف ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ لیے آگے بڑھی اور تقریباً کھینچ کے موتی کو اپنی امی سے الگ کرنے لگی۔ احتجاجاً موتی اور زور سے بلکنے لگی۔ چچی، مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں آپ کے بغیر۔ فضول ضد مت کرو موتی، کتنا سمجھا کے لائی تھی میں تمہیں۔ صدف زچ ہو گئی۔ نہ بیٹی، اسے یوں تو مت ڈانٹو، پہلے ہی رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے۔ بس میری جان، میں کیا کروں، کیسے لے جاؤں تجھے؟ بس میری بچی، دعا کرنا تیری چچی اور ماموں ممانی خیر خیریت سے یہ فریضہ ادا کر کے واپس لوٹیں۔ پھپھی اماں نے اسے چمکارا اور ساتھ ہی اپنی دونوں بیٹیوں اور اکلوتے فرزند کو ہدایات جاری کرنے لگی۔ ندرت، دوسرے تیسرے دن چکر لگا لیا کرنا۔ یوں تو صدف ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے، مگر تم بڑی ہو، ان کا خیال ضرور رکھنا۔ عاقف کا بھی دھیان رکھنا، گیند بلہ اٹھا کے 2 دن کے لیے غائب نہ ہو جائے کہیں اور۔ ہاں، سردی بڑی ہے، ببلو، پپو اور گڑیا کا خاص خیال رکھنا۔ ان کی بڑی صاحبزادی گود میں قسمساتی گڑیا کو ہل ہل کے تھپکتے حسب عادت سر ہلا کر ماں کو تسلی دینے لگی، اور ہمیشہ کی طرح ان کے مشینی انداز میں سر ہلانے پر پھپھی اماں غیر مطمئن ہی رہی، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر دوبارہ اپنا ہدایت نامہ نشر کرنے کے بجائے دوسری بیٹی کو فیض یاب کرنے لگی۔ صدف، میری جان، بھائی کا دھیان رکھنا، اور ابراہیم کی بڑی مہربانی کہ وہ اتنے دن تم لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے گھر رہے گا۔ اگر عاقف کسی کام کا ہوتا تو میں بیچارے ابراہیم کو تکلیف ہی کیوں دیتی؟ بس اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اسے گھر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ اس سے روز پوچھ لیا کرنا کہ کیا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، یہ نہیں کہ بس اپنی پسند کی دالیں ہی چڑھاتی رہا کرو۔ پھپھی اماں کل سے کم و بیش 10 بار یہ ہدایت اسے دے چکی تھی، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی، اور اس وقت ایئرپورٹ پہ ابراہیم کے بالکل سامنے کھڑی صدف نے یہ آخری تاکید سن کر اچھی خاصی شرمندگی محسوس کی، لیکن اسے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل تھا، اس لیے تسلی بھری مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ اور ہاں، موتی کو زیادہ جھڑکنا نہیں، بچی ہے، پیار سے سمجھانا۔ ابراہیم نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے کے بعد ایک بڑی بدمزہ سی نظر اس 5.5 فٹ کی بچی پر ڈالی، جس کی کس کے کی گئی 2 چوٹیوں میں سے کئی بال نکل کر چہرے اور گردن پر لہرا رہے تھے۔ پھپھی اماں سے لپٹ لپٹ کر رونے کی وجہ سے اس کی ہلکی شربتی آنکھیں اس وقت بالکل روح افزا کے رنگ کی ہو رہی تھی، اور عاقف کے ڈھیلے ڈالے سویٹر میں ملبوس وہ اس کی لمبی لمبی آستینوں میں اپنی مٹھیاں تک چھپائی کھڑی تھی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسی سویٹر میں ملفوف مٹھی سے موٹی سی گلابی ناک رگڑ کے شوں شوں کرتی وہ ابراہیم کو زہر لگ رہی تھی، بلکہ اگلے ہی لمحے اسے بے فکری سے ادھر ادھر جھاتیاں مارتا عاقف بھی برا لگنے لگا، کیونکہ اب پھپھی اماں نے اپنا ہدایت نامہ اس پر انڈیلنا شروع کر دیا تھا۔ اکو، میرے بچے بہنوں کو زیادہ تنگ نہ کرنا، اور موتی سے تو بالکل لڑائی نہیں کرنی، سن لیا؟ مجھے واپسی پہ کوئی شکایت سننے کو نہ ملے، دن بھر بھلے خوار ہوتے رہنا، مگر خدا کے واسطے رات کو وقت پر گھر پہنچ جایا کرنا۔ ابراہیم نے بھی ڈیوٹی پہ نکلنا ہوتا ہے، کوئی تمہارے گھر کی چوکیدار کے واسطے دن رات بیٹھا نہیں رہے گا۔ وہ مڑی تو ان کی دیکھا دیکھی امی جان کو بھی ہڑک اٹھی، فوراً ابراہیم کو تاکید کرنے لگی، بیٹا آج ہی سارا کام نپٹا لینا، گھر اچھی طرح لاک کر کے ساری ضرورت کی چیزیں ساتھ لے کر پھپھی کے گھر چلے جانا، تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ذمہ داری سے خیال رکھنا ان کا، تمہارے دم سے آپا کو بھی حوصلہ رہے گا، ورنہ یوں ہی پریشان ہوتی رہیں گی۔ جی امی۔ بڑی مشکل سے اس نے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھنے کی کوشش کی۔ اب پتہ نہیں وہ کتنی مطمئن ہوئی بھی یا نہیں۔ چلو بھائی، اب اندر چلنے کی کرو۔ ابو جان کا فکرہ اسے حیات نو کی مانند لگا، ارد گرد کھڑے سبھی عازمین حج اپنے پیاروں سے ملنے کے بعد سامان سمیت اندر جانے کی تیاری میں تھے۔ بعد الخواستہ امی اور پھپھی اماں نے بھی اپنی اپنی اولاد کو مزید ہدایتوں سے فیض یاب کرنے کا طویل دورانیے کا پروگرام سمیٹا۔ موتی نے لمبی سی سسکی بھر کے پھپھی اماں کو الوداعی جپھی ڈالی، امی جان کا نرم گرم سا ہاتھ اس کے سر سے ہوتا مضبوط شانوں تک ٹھہر گیا،
ان کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کے ابراہیم کا سر خود بخود ہی ان کے آگے جھک گیا۔ انہوں نے بیٹے کی روشن پیشانی پہ ایک پیار بھرا بوسہ ثبت کیا۔ سیدھے ہوتے ابراہیم کی نگاہ امی کے پیچھے کھڑے ابو جان پر پڑی۔ وہ آگے بڑھ کے ان کے گلے لگ گیا۔ پچھلے کئی دن سے باپ بیٹے کے درمیان جو ہلکی سی سرد مہری چھائی ہوئی تھی یک لخت چھٹ گئی۔ اس کی چوڑی پشت تھپکتے ہوئے معظم علی نے آہستہ سے کہا سنا معاف کرنا بیٹا۔ ابو جان، وہ تڑپ گیا۔ باپ کے گرد اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ یہ مختصر سا جملہ اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو گیا۔ تمہاری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ سفر پر نکلتے ہوئے بیٹے سے ایسا کوئی ذکر مت چھیڑنا جو کسی تلخی کا باعث بنے، مگر میں جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا بیٹا کہ ایک فرض میں ادا کرنے جا رہا ہوں، دوسرے فرض کی ادائیگی تم پہ قرض ہے، اس کے بارے میں سوچنا ضرور۔ میں مجبور نہیں کر رہا، صرف سوچنے کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے اس بارے میں سوچنے تک کی زحمت نہیں کی۔ وہ سرگوشی میں کہتے رہے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے سنتا رہا۔ کیا کہتا؟ سچ تو یہی تھا کہ اس نے یہ بات سنتے ہی فٹ اختلاف کا پرچم بلند کر دیا تھا، اور سوچنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ انکار کی اچھی خاصی وجوہات تھی، زندہ سلامت، ایک تو نیرہ اور دوسری خود موتی۔ آدھے پونے گھنٹے تک ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر بھی ان سب کا جینا بھر رہا تھا، لیکن جانا تو تھا، اور پھر جہاں جانا تھا اس کی کشش بھی اتنی بھرپور تھی کہ گھر تو کیا، بندہ سارا جہان چھوڑ کے بھی وہاں جانا چاہے۔ ایئرپورٹ سے واپس گھر جاتے ہوئے سبھی چپ چپ تھے، بس کبھی کبھار ندرت کی گود میں لیٹی گڑیا کسی نامعلوم سی وجہ کے تحت ایک احتجاجی چیخ ضرور بلند کرتی، جس کے سد باپ کے لیے وہ گرم کپڑوں اور کمبل میں ملفوف اس چوہیا سی 7 ماہ کی بچی کو زور زور سے تھپکنا شروع کر دیتی۔ اس کے دونوں بیٹے اسکول میں تھے، ورنہ اس وقت اس مختصر سی سزوکی FX میں بنچال آیا ہوتا۔ صدف خاموشی سے باہر تک رہی تھی، جبکہ اس کے شانے پر اپنا بکھرے بالوں والا سر بے فکری سے ڈالے موتی بے سدھ سو رہی تھی۔ اس کے گرد صدف کی شال لپٹی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے جب بھی اسے دیکھا کسی نہ کسی کے کپڑوں میں ہی دیکھا، کبھی عاقف کے کھلے سے پشاوری چپل پہنے پھر رہی ہوتی، کبھی پپھی اماں کی مختصر سی چپل میں پیر پھنسائے سٹر پٹر کر رہی ہوتی۔ اس وقت بھی اس نے عاقف کا ہی کھلا سا سرخ اور کالے چیک کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ کچھ دیر قبل براؤن اور سکن کلر کی لائننگ والی شال جو صدف لپیٹے ہوئے تھی اب موتی کے اوپر تھی۔ ابراہیم نے بیزاری سے بیک ویو مرر سے نظر ہٹائی، ساتھ کی سیٹ پر بیٹھے عاقف پر نظر گئی تو اسے بھی اونگتا پایا۔ یقیناً ساری رات پپھی اماں نے اپنے ان 2 لاڈلوں کو سونے نہ دیا ہوگا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے اس کی گاڑی میں ابو اور امی کے ساتھ پپھی اماں بھی تھی، اور وقفے وقفے سے مڑ کے پیچھے آتی ٹیکسی کو دیکھے جاتی جس میں اس وقت یہ چاروں سوار تھے۔ آئے ہائے، ان کی عقل تو دیکھو، صبح سویرے کا وقت، کڑاکے کی سردی اور دھند، کھڑکی کے شیشے اتار رکھے ہیں۔ یہ عاقف تو موٹی کھال کا ہے، صدف نے بھی شال سے منہ سر لپیٹ رکھا ہے، لیکن موتی کو تو ٹھنڈ بڑی جلدی لگتی ہے، اور وہ ندرت کی گود میں گڑیا بھی تو ہے، اکڑ گئی ہوگی ننھی سی جان۔ آخر رہ نہ سکی اور گاڑی رکوا کے ان کے خوب لتے لیتے ہوئے شیشے چڑھوائے۔ اگر اللہ کے گھر جانے کی خواہش اتنی شدید نہ ہوتی تو بھلا کب حوصلہ کر پاتی وہ کہیں جانے کا۔ آپا، آپ کو گھر اتار دوں یا یہی اتریں گی؟ پپھی اماں کی تنگ سی گلی کے نکڑ پر گاڑی روکتے ہوئے ابراہیم نے پوچھا۔ یہیں اتار دو، میں ببلو کی دادی سے کہہ آئی تھی کہ چند گھنٹے سنبھال لے بچوں کو، شام کو ان کے پاپا مجھے لیتے جائیں گے۔ اب بھلا تم کہاں یہاں سے ڈھوک چودھریاں تک جاؤ گے؟ وہ خاموش ہی رہا، جتنا تکلف نبھانا تھا نبھا چکا۔ جانتا تھا سرسری سا بھی اخلاق مزید برتا تو نہ صرف اتنی ٹریفک میں سے گزر کے ڈھوک چودھریاں تک انہیں چھوڑنے جانا پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ میکے میں ہر بار تشریف آوری کرتے ہوئے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اسے ہی سونپ دیں۔ ندرت جو اپنی بات کہہ دینے کے بعد بھی اندر ہی بیٹھی تھی، ابراہیم کی مصلحت بری خاموشی پر مایوس ہو کے اتر ہی گئی۔ ظاہر ہے اب شام کو اعجاز بھائی کے ساتھ سوزوکی پک اپ میں ڈھیروں مسافروں کے ساتھ لد کے جانا کوئی اتنا خوشگوار بھی نہ ہوتا تھا۔ ابراہیم بھائی، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ عاقف نے لمبی سی جمائی لینے کے بعد پوچھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں، میں کل صبح ڈیوٹی کے بعد سیدھا یہیں آ جاؤں گا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ چڑھائے امی ابو کو؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے عقب سے سارا آنٹی کی آواز آئی۔ بے تحاشا آتی نیند کو کچھ دیر کے لیے ٹالتا ہوا وہ الٹے قدموں نیچے اتر آیا۔ آؤ ناشتہ کر لو، بہت دیر کر دی تم نے۔ اچھا ہوا میں نے پراٹھے نہیں ڈالے ورنہ ٹھنڈے ہو جاتے۔ تم بیٹھو، اخبار پڑھو، میں بس ابھی ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ آنٹی، ناشتہ تو میں نے صبح کر لیا تھا۔ صبح کہاں؟ ایئرپورٹ؟ وہ چونکی۔ جی نہیں، ڈیوٹی سے میں سیدھا وہاں پپھی اماں کے گھر گیا تھا۔ فلائٹ تو 10 بجے کی تھی، 8 بجے انہیں لے کر مجھے ہی تو ایئرپورٹ تک جانا تھا۔ وہ خواہ وضاحتیں پیش کرنے لگا۔ سائرہ آنٹی نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اچھا، چائے تو پیو گے؟ جی، لیکن آپ عنایت کے ہاتھ اوپر ہی بھجوا دیجئے۔
اسے اٹھتا دیکھ کے سائرہ آنٹی شرارت سے مسکرائی، پھر چھیڑنے کے انداز میں کہنے لگی، ہاں بھائی تم کیوں بیٹھنے لگے یہاں؟ اس وقت نیرہ تو گھر پہ ہوتی نہیں جس کی کشش تمہیں باندھ کے رکھ دے۔ آنٹی آپ بھی بس، وہ خجل سا ہو گیا۔ درست کہہ رہی ہوں، ابھی وہ ہوتی تو میں دیکھتی کس طرح تم یہاں سے اٹھتے۔ ابراہیم سر نیچے کیے مسکرانے لگا۔ آنٹی کی بے تکلفی بھی کبھی اسے ایسے ہی شرمندہ کر دیتی تھی۔ نہیں آنٹی، بس میں چاہ رہا تھا چائے آنے تک میں فریش ہو جاؤں۔ ساری رات کی سخت ترین ڈیوٹی کے بعد تو اسے یوں بھی سخت نیند آیا کرتی تھی اور وہ دن کو کئی گھنٹے سویا کرتا، لیکن چونکہ پچھلے 2 دن سے امی اور ابو کے آ جانے کی وجہ سے اس کی دن کی نیند کا دورانیہ بھی کم رہا تھا، اس لیے اس وقت نیند کا غلبہ بھرپور تھا۔ اسٹرانگ چائے کا گرما گرم کپ بھی اس پر چھائی غنودگی کم نہ کر سکا اور وہ یوں بے سدھ سویا کہ شام کو 6 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اور لاؤنج میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف سائڈ ٹیبل پر پڑے کلاک کے چمکتے ہندسے اندھیرے میں جگمگا رہے تھے۔ اس نے جھٹکے سے کمبل پرے کیا اور پہلے بیڈ روم کی، پھر لاؤنج اور ٹیرس کی لائٹیں آن کرنے لگا۔ اندھیرے سے اسے وحشت ہوتی تھی اور مغرب کے بعد لائٹیں آن کرنے کا معمول امی جان سے خود بخود اس پہ منتقل ہو گیا تھا۔ روشنی پھیلتے ہی سیڑھیوں سے ٹک ٹک ہیل کی آواز ابھرنے لگی۔ ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً واش روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ ذرا بہتر حلیے میں باہر نکلا تو نیرہ کو لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ او گاڈ، اتنی لمبی نیند! السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح نیرہ کی جلد بازی اور بے تابی پہ ٹوکتے ہوئے وہ اس کی لائی کافی کی طرف متوجہ ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمیشہ کی طرح نیرہ نے اس کے اس طرح جتانے پہ چبا چبا کے اسلام کا جواب دیا۔ اسے ابراہیم سے سخت شکایت تھی کہ پچھلے 2 دن سے وہ مسلسل نظر انداز ہو رہی ہے۔ اسے امی ابو کے آنے، پھپھی اماں کی طرف ٹھہرنے اور حج پہ جانے کی تمام مصروفیات دوبارہ سے بتاتے ہوئے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے ابراہیم دل ہی دل میں خوفزدہ ہو رہا تھا کہ اگر نیرہ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ان کے واپس پاکستان آنے تک پھپھی اماں کی طرف ٹھہرنے والا ہے تو شاید اسے منانے میں اگلے کئی دن لگ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، معاف کیا۔ بڑی شاہانہ سی نزاکت کے ساتھ نیرہ نے اپنا مومی ہاتھ لہراتے ہوئے اس کی گلو خلاصی کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معافی ملنے کے بعد تم تلافی کا ارادہ بھی ترک کر دو۔ کل سے میرے کالج آنے سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے تم جاگ جایا کرو گے اور میرا انتظار نہیں بلکہ مجھے کالج سے پک کرو گے۔ ہم ایک اچھا سا لنچ کیا کریں گے، دوپہر میں گھر پہ کارڈز کھیلیں گے، کیرم کی بازی لگا کرے گی، اچھی اچھی موویز دیکھیں گے، پھر شام کو ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے تم میرے ہاتھ کا ڈنر کیا کرو گے، ٹھیک؟ ابھی ابراہیم سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کئی روزہ پروگرام کے جواب میں وہ اپنا پروگرام کیسے سنائے کہ نیرہ کی توجہ کوریڈور میں دھرے بیگ اور بریف کیس پہ پڑی۔ یہ کس کا ہے؟ میرا، وہ ذرا سا کھنکارا اور تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دراصل پھپھی اماں حج پہ تو جانا چاہ رہی تھی لیکن گھر اور بچوں کی وجہ سے فکر مند تھی، اس لیے ابو نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی انہیں تسلی کرا دی کہ ان کی غیر موجودگی میں میں اتنے دن وہیں ان کے گھر رہوں گا۔ تو تم؟ غصے اور حیرت کی زیادتی سے نیرہ اس سے زیادہ کچھ بول ہی نہ سکی، لب بھنچے قاتل نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ ابراہیم نے اس حادثاتی خاموشی کو غنیمت جانتے ہوئے وضاحت جاری رکھی۔ میں چاہتا تو بعد میں انکار کر سکتا تھا، لیکن ایک اور انکار کا مطلب ہوتا ابو جان کی مزید ناراضی۔ تم جانتی ہو ان کے فیصلے کو رد کر کے اور اپنی مرضی ان کے آگے رکھ کے میں نے پہلے ہی امی ابو دونوں کو خفا کر دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی ناراضی اور غصے کے باوجود میں ان کا یہ فیصلہ ہرگز قبول نہیں کروں گا، لیکن یہ دوسری بات، یہ نسبتاً کم ناقابل قبول اور عارضی سی ہے۔ اس کے ماننے سے نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے ابو جان کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، ایسے میں وہاں رہنے سے صاف انکار کر کے میں مزید حالات کیسے خراب کر لیتا؟ اس نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کی، مبادا اس کی بات سنے بغیر ہی نیرہ پھٹ پڑے۔ تم حالات ہموار کرنے والا کوئی کام بھی تو نہیں کر رہے۔ تم نے اپنے ابو کو اصل وجہ بتائی ہوتی اپنے انکار کی تو وہ اتنا ناراض کبھی نہ ہوتے۔ میں کہتی رہ گئی کہ ان کی روانگی سے پہلے بس ایک بار یہ بات کر لو، مگر تمہاری ہمت ہی نہ ہوئی۔ البتہ وہ جاتے جاتے اچھا انتظام کر گئے، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہیں اس گھر کا پابند کر گئے تاکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی تم یہ بات فراموش نہ کر سکو، بلکہ اگر صبح شام چلتے پھرتے ہر وقت وہ لڑکی تمہاری نظروں کے سامنے رہی تو شاید تم اپنی ضد سے ہٹ بھی جاؤ، ہے نا؟ حد ہو گئی، یعنی اتنی بدگمانی؟ نہیں نیرہ، ابو جان تو صرف… وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا تجزیہ رد نہ کر سکا۔ پہلے اسے یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ ابو جان کے اس اقدام کے پیچھے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب نیرہ نے توجہ دلائی تو اسے بھی شک ہونے لگا۔
کہ ہو نہ ہو مجھے وہاں ٹھہرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن دل ہی دل میں ابو جان سے خائف ہونے کے باوجود وہ نیرہ کے سامنے اس کے اندیشے کو ہوا نہ دے سکا۔ تم غلط سوچ رہی ہو۔ دراصل پھپھی اماں نے اپنے بچوں کی تربیت بالکل ایسے کی ہے جیسے کوئی مرغی اپنے چوزے پرو تلے چھپا کے پالتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی کڑی نگہداشت کے نتیجے میں ان میں خود اعتمادی اور احساس ذمہ داری کہاں سے آئے گی؟ بس یہی وجہ ہے میری وہاں ٹھہرنے کی۔ رہی بات میرے اس لڑکی کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی، تو یہ تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ تم نے اسے دیکھا نہیں۔ بلیو می نیرہ، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ تم میرے حوالے سے یوں عدم تحفظ کا شکار ہو۔ اس نے اپنے طور پہ تسلی دینا چاہی، لیکن نیرہ الٹا بگڑ گئی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ذرا سی بھی حسین ہوتی تو پھر میرے لیے ضرور خطرہ بن سکتی تھی۔ تو مسٹر ابراہیم، زمانے میں مجھ سے حسین اور لڑکیاں بھی ہوں گی، اور کئی ہوں گی۔ مجھے تو ہر لمحہ عدم تحفظ کا شکار ہونا چاہیے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم سے حسین بھی کوئی اور ہے؟ اس نے گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے حسن بے پرواہ کے توبہ شکن مجسمے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ابراہیم کے توقع کے عین مطابق اس کا سارا تیش بس اس ایک جملے کی مار بھی نہ سہ سکا اور جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ ٹائٹ ٹراؤزرز میں دونوں ٹانگیں صوفے پر سمیٹے بیٹھی تھی۔ بلیک ویلویٹ کی فٹنگ والے ٹراؤزرز میں پنڈلیوں کا ڈول پن واضح ہو رہا تھا، اور گورے نازک ٹخنوں کی جھلک بار بار ابراہیم کا دھیان بٹا دیتی تھی۔ نیٹ کا دوپٹہ آدھا گود میں پڑا تھا اور آدھا نیچے کارپیٹ پہ گرا ہوا تھا۔ شولڈر کٹ سرخی مائل براؤن بال ناز سے جھٹکتی اور الوچے کے رنگ کی لپسٹک سے سجے گداس لبوں کو شرارت سے دبا کر مسکراتی وہ ابراہیم کے ہوش اڑانے لگی۔ میں تیار ہو کے آتی ہوں، مجھے ڈنر پہ لے کے جاؤ۔ تیار؟ کہ ابھی تمہیں اور بھی تیار ہونا ہے؟ وہ حیرت سے اس کے نک سک سے درست حلیے کو دیکھنے لگا۔ سیلف پرنٹ ویلوٹ کے سٹائلش سے ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں ملبوس لائٹ میک اپ اور سلور نازک سی جولری کے ساتھ وہ خاصی اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ ہاں تو اور کیا، آج تم مجھے پی سی میں ڈنر کروا رہے ہو؟ اچھا۔ وہ تو آرڈر دے کر مڑ گئی۔ ابراہیم حساب لگانے لگا کہ کس وقت تک ڈنر کے لیے نکلا جائے تاکہ پی سی سے چکلالہ تک واپس نیرہ کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ ٹائم پر ڈیوٹی کے لیے پریس پہنچ جائے۔ اچھا خاصا لمبا چکر تھا۔ پہلے اس نے سوچا نیرہ کو پی سی کی بجائے یہیں اسکیم 3 میں کسی ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے پہ آمادہ کر لے، لیکن پھر اس نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا۔ مشکلوں سے تو اس کا موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ وہ ڈریس اپ ہونے کے لیے اٹھا تو راستے میں پڑے سوٹ کیس کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا اور وہ قریبی صوفے پر گرنے کے انداز میں ڈھیر ہو گیا۔ او نو، مجھے کل صبح ڈیوٹی کے بعد پھپھی اماں کے گھر رہنے جانا ہے۔ صبح صبح تو نیند اور تھکن کے مارے اتنی بری حالت ہوتی ہے۔ پریس سے ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں تک آ کر سامان لے کر دوبارہ پھپھی اماں کے گھر تک جانا کس قدر مشکل ہے، اور ساری رات یہ سامان ساتھ بھی تو نہیں رکھ سکتا۔ بریف کیس اور بیگ کی تو خیر ہے، لیکن کمپیوٹر بھی ہے اور وہ جاگنگ مشین بھی، وہ سب تو ڈگی میں رات بھر نہیں چھوڑ سکتا۔ پارکنگ کی سیکیورٹی تو ایک دم ناقص ہے۔ واحد حل یہی تھا کہ وہ ڈیوٹی پہ نکلتے ہوئے راستے میں رک کر یہ سارا سامان پھپھی اماں کے گھر پہنچا دے۔ اگر نیرہ ساتھ ہوئی تو کسی نہ کسی بدمزگی کا اندیشہ تھا، اور ڈنر سے فارغ ہو کر اسے ڈراپ کرنے کے بعد یہ فریضہ انجام دیتا تو پریس سے لیٹ ہو جاتا۔ ناچار اس نے اول الذکر حل پہ عمل کرنے کا سوچا اور دل گردہ مضبوط کر کے نیرہ کا سامنا کرنے کی ہمت مجتمع کرنے لگا۔ پہلے اس نے عنایت کی مدد سے سارا سامان گاڑی میں منتقل کیا، اپنا کمرہ لاک کیا، ٹیرس کے علاوہ تمام لائٹس آف کر کے وہ خاموشی سے سیڑھیاں اترا۔ نیچے لاؤنج میں انکل کیبل سے جی بہلا رہے تھے۔ ہاں بھائی ابراہیم، بڑے دنوں بعد سامنا ہوا۔ جی بس، وہ مصروفیت ہی کچھ ایسی رہی۔ امی اور ابو لاہور سے آئے ہوئے تھے، انہیں حج کے لیے روانہ کرنا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نیرہ کے روم سے برٹنی اسپیئر کا ایوننگ پارٹی حلق پھاڑ رہا تھا۔ بھائی تمہاری آنٹی تو کسی پارٹی میں گئی ہیں، نیرہ اندر ہی ہوگی، جاؤ چلے جاؤ۔ انہوں نے ریموٹ پر بے چینی سے انگلیاں تھرکاتے ہوئے کمال بے اتنائی سے اجازت دی۔ پچھلے 2-3 ماہ میں انکل اور آنٹی دونوں کے کھلے ڈلے مزاج سے اچھی خاصی آگاہی ہونے کے باوجود وہ اس اجازت پہ ہکا بکا رہ گیا۔ جی؟ اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بھلا انکل اپنی بیٹی کے کمرے میں ایک جوان جہان کرایہ دار مرد کو جانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ تم تو جانتے ہو وہ تیار ہونے میں کتنا وقت لیتی ہے۔ کب تک یوں بیٹھے انتظار کرتے رہو گے؟ اس کا ڈیک فل والیوم میں بج رہا ہے، یہاں سے آواز دی تو کبھی نہ سن سکے گی۔ جاؤ شاباش، بلا کے لاؤ اسے، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے بصد اصرار ابراہیم کو اٹھایا
शशुपंच का शिकार इब्राहिम कॉरिडोर तक जाके यूं ही ज़रा सा पलटा तो उचटती सी नज़र टीवी स्क्रीन तक गई और आंखें जैसे पूरी खुल गई। चैनल एक बार फिर चेंज हो चुका था। फैशन टीवी पे अंकल इस वक्त ब्लैक ब्यूटी नोमी कैमल की कैटवॉक देख रहे थे और शायद यही वजह थी उसे फ़ौरन से पेशतर लाउंज से गायब करने की। वो लाहौला पड़ता हुआ दाईं जानिब मुड़ गया। 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से ठक ठक करने के बाद दरवाज़ा खुला और नय्यरा की सूरत नज़र आने से पहले उसकी आवाज़ सुनाई दी। ओहो, क्या है पापा? वो झिल्लाई, फिर उसे देख के सिटपटा सी गई। बस 2 मिनट, आ जाओ। कैमल कलर की लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर उसने हॉट रेड कलर की हाई नेक पहन रखी थी और इन्हीं 2 रंगों के इम्तिजाज का खूबसूरत स्कार्फ उसकी लंबी गर्दन पे लिपटा हुआ था। रेड लिपस्टिक उसके बेतहाशा गोरी रंगत वाले चेहरे पे बड़ी भली लग रही थी। बस ये शूज़ पहन लूँ तो निकलते हैं। रेड लेदर का शोल्डर बैग शाने पे अटकाकर हाई हील सैंडल में पाँव फंसाते हुए उसने नज़र उठाकर इब्राहिम को तसल्ली देना चाही। उसने गौर किया नय्यरा की आंखों का रंग भी तब्दील हो चुका था। कुछ देर कबल उसने ग्रे लेंस लगा रखे थे और अब लाइट ब्राउन लगे हुए थे। वो नय्यरा, क्या हुआ कि दरअसल अभी अभी ऑफिस से फ़ोन आया है कि कोई इमरजेंसी है, मुझे ड्यूटी पे 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। तो इस वजह से नय्यरा की खशमगी निगाहें उसे बौखलाए दे रही थी। तो क्या? सीधी तरह कहो ना कि मुझे साथ नहीं ले जा सकते, यही बात है ना? तेज़ लहजे में कहते कहते नय्यरा एकदम बेड पे गिरकर सिसकने लगी। वो और भी बौखला गया। ओ प्लीज़ नय्यरा, प्लीज़ रो मत, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी नई नई जॉब है, सेटल होने में टाइम लगेगा। मैं अपनी ड्यूटी इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे तो इग्नोर कर सकते हो। हरगिज़ नहीं, लेकिन तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझो। अच्छा देखो, पक्का प्रॉमिस, कल ना सिर्फ डिनर करेंगे बल्कि आउटिंग पे भी चलेंगे। मैं इस्लामाबाद जाऊंगी, सुपरमार्केट में बड़े अच्छे अच्छे नए प्रिंट आए हैं, कब से मामा से कह रही हूँ ले चलें। ओके डन। बमुश्किल बहुत से वादों तसल्लियों से बहलाकर वो यहाँ से निकला। अगर सच बता देता तो शायद ज़्यादा देर लग जाती वजाहतों में। जब वो राजा बाज़ार में बाड़ा मार्केट के बैक पर नया मोहल्ले में पहुंचा तो 8 बजने वाले थे। आकिफ लपक के आया और उसका सामान अंदर पहुंचाने लगा। आप तो सुबह आने वाले थे। सदफ ने कुछ हैरत कुछ परेशानी से पूछा तो वो चिढ़ गया। एक तो यहाँ आने की वजह से इतनी देर तक नय्यरा के साथ सर खपाना पड़ा और ये मोहतरमा एतराज़ कर रही हैं कि आप तो सुबह आने वाले थे। वापस चला जाता हूँ, बेहद खुश्क अंदाज में कहे गए इस मुख्तसर जुमले ने सदफ को मज़ीद हैरान परेशान कर दिया। जी मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सुबह ही आऊँगा, अभी सिर्फ सामान आया है। सदफ के चेहरे के उड़ते रंगों को देखकर उसका दिल पसीज गया। अब वो कदरे नरमी से बोला, आप चाय पियेंगे? चाय? नहीं, ऐसा करो मुझे खाना ला दो, मैं ऑलरेडी खासा लेट हो चुका हूँ। 9 बजे तक मुझे प्रेस पहुँचना है, मैंने आज लंच भी नहीं किया। वो भूख का एहसास होते ही वहीं बैठ गया। अब तो खासे दिन यहीं रहना था, तकल्लुफ़ कितने दिन तक चलता। वैसे भी रेस्टोरेंट जाने का टाइम भी तो ना रहा था, वरना उसे तकलीफ़ ना देता, क्योंकि इस वक्त वो 10-12 बच्चों में घिरी बैठी उन्हें ट्यूशन दे रही थी। आपने लंच भी नहीं किया? वो फुर्ती से उठी, परेशानी के रंग मज़ीद गहरे हो गए। इब्राहिम ने सर झटका। मोहतरमा को हवन्नक नज़र आने का ज़्यादा ही मराक है। साथ ही किचन में खटर पिटर की आवाज़ें और आकिफ को पड़ने वाली बुलंद पुकारें सुनाई देने लगी। 10 मिनट यूं ही गुजर गए तो इब्राहिम ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए टाइम देखा। हो सकता है पढ़ाने की मसरूफियत में उसने अभी तक खाना तैयार ही ना किया हो। उसने सोचा और कमरे से बाहर झांक के देखा। मोती एक हाथ में चारा उठाए और दूसरे हाथ से बकरे की रस्सी थामे अंदर घसीटती ला रही थी। आपने राजा को देखा? जवाबन इब्राहिम ने एक सर्द आह भरी। पिछले 3 माह में वो जितनी बार भी इस घर में आया, मोती ने अपने लाडले बकरे का तारुफ उससे यही कहकर करवाया था। देखे ज़रा कितना मोटा और तगड़ा हो गया है, मैं रोज़ाना इसे अपने हाथ से पट्ठे डालती हूँ। चच्ची जान तो कह गई हैं कि राजा की तरफ से मैं मोती की वजह से बिल्कुल बेफिक्र हूँ। इसे ले जा कहाँ रही हो? अंदर किचन के साथ वाले स्टोर में बांधूंगी, रात को सर्दी होती है सहन में। तुम्हारी आपा कहाँ है? मेरी आपा? उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी खुल गई। मेरी तो कोई आपा नहीं। ओहो, वो सदफ, वो सख्त झुंझलाया हुआ था। अच्छा आपी, वो तो आपी हैं और नुदरत को मैं बाजी कहती हूँ। इब्राहिम उस वक्त आपा, आपी और बाजी के दरमियान फ़र्क तलाश करने के मूड में नहीं था। टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाते हुए कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक कर लो।
खाना खा लीजिए, मैंने टेबल लगा दी है। अकब से सदफ की नरम सी आवाज़ पे पलटा। दिल तो चाहा इनकार करता हुआ सीधा बाहर निकल जाए, लेकिन इतनी शाइस्ता सी पेशकश पे यूँ बदतमीज़ी का मुजाहरा करना खुद उसे मुनासिब न लगा। खामोशी से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सादगी से कटी ताज़ा सलाद, खुश्क पुदीना छिड़की हुई गाढ़ी दही, मूंग की खड़ी बुनी हुई दाल और लीमू का अचार टेबल पे सजा हुआ था। अगले ही लम्हे सदफ ने नए दस्तरख्वान में लिपटे गर्मा गर्म फुलके और शीशे की बैजवी प्लेट में सुनहरी तले हुए शामी कबाब भी आगे धर दिए। आकिफ कहाँ है? उसे अकेले खाना खाना मुनासिब मालूम ना हुआ तो दरियाफ्त कर बैठा। उसी अस्ना में कॉल बेल की आवाज़ आई। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मोती जस्त लगा के बाहर दरवाज़ा खोलने गई। आकिफ ने आते ही हाथ में पकड़ा शॉपर खोला और टेबल पर मौजूद खाली प्लेट में गर्मा गर्म चिकन टिक्के उलटने लगा। सॉरी भाईजान, थोड़ी देर हो गई, रश बहुत था। इसकी क्या ज़रूरत थी? वो शर्मिंदा हो गया। जब घर में खाना पका हुआ था तो बाहर से लाने की क्या ज़रूरत थी? दरअसल मुझे इल्म नहीं था कि आप रात को, गलती मेरी ही है, मुझे आपके लिए एहतमाम करके रखना चाहिए था। सदफ उसके प्लेट में टिक्के उठा उठा के रखने लगी। एहतमाम किस लिए? मैं कोई मेहमान हूँ, और प्लीज़ आइंदा ये तकल्लुफ़ मत करना, वरना मुझे यहाँ इत्मीनान और बेतकल्फ़ी से रहने में मुश्किल पेश आएगी। उसने पुप्पी अम्मा के नामसाद घरेलू हालात और सादा तर्ज ज़िंदगी की वजह से कहा, वरना हकीकत तो ये थी कि मूंग की दाल और अचार देखकर उसका मूड ऑफ हो गया था। वो पहले इतना चटोरा हरगिज़ न था। अगरचे दाल और सब्ज़ी बचपन से ही ज़्यादा ना भाती थी, लेकिन फिर भी अम्मी जान खाना मतवाज़न ही रखती। हफ्ते में एक आध बार मुंह का जायका बदलने को दाल भी खा ली जाती। लेकिन जब से वो चकलाला में बने फ्रेंच विलास स्कीम के उस ऑफ वाइट दीवारों और ग्रीन दरवाज़ों वाले बंगले में बतौर पेइंग गेस्ट आया था, उसे नित नए पुरतकल्लुफ़ खानों की चाट पड़ गई थी। और नैयरा से दिन ब दिन बढ़ती दोस्ती ने उसे होटलिंग की लत भी डाल दी। लेकिन जो भी था, पुप्पी अम्मा की गैर मौजूदगी में वो उनके घर को ज़ेर बार न करना चाहता था। इसलिए दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि जितने दिन वो यहाँ रहेगा वो तमाम रकम सदफ को दे दिया करेगा, जो कि वो 2 वक्त के खाने और नाश्ते की मद में सायरा आंटी को अलग से पकड़ाया करता था, किराए के अलावा। उसे यहाँ आए तीसरा रोज़ था और पिछले 2 दिन जो उसे नैयरा की नाज़बरदारी करना पड़ी थी, उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसने यहाँ आकर कोई जुर्म कर लिया है, जिसकी पादाश में उसे अपनी आधी तनख्वाह नैयरा की शॉपिंग पर लुटानी पड़ी। कभी कभी तो उसे नैयरा का रवैया बड़ा अजीब सा लगता। उसकी बेतकल्फाना फरमाइशों पर ठिठक भी जाता, लेकिन फिर उसके हसीन चेहरे पर छाई हद दर्जा मासूमियत और लहजे से टपकता बचगाना इश्तियाक कोई गलत ख्याल दिल में आने ही ना देता। और कुछ नहीं, बस तबीयत में लापरवाही ज़्यादा है और फिर मुझे अपना समझती है, इसीलिए तो बेतकल्फ़ी से फरमाइश कर डालती है। वो सर झटक देता। लेकिन इन 2 दिनों में जिस तरह नैयरा ने उसे बुटीक्स, सीडी शॉप्स, जूलर्स और रेस्टोरेंट्स में परेड करवाई थी, वो पक्का इरादा किए बैठा था कि बीमारी का बहाना बना के कुछ दिन उससे बिल्कुल मिलने नहीं जाएगा। शुक्र है कि यहाँ का एड्रेस उसके पास नहीं था। हाँ, मोबाइल पे वो बार बार आने का इसरार ज़रूर कर सकती है, लेकिन फ़ोन पे झूठ बोलना कौन सा मुश्किल काम था। वो अभी अभी सो के उठा था। दोपहर के 2 बज रहे थे। मुंह हाथ धोकर वो कुछ देर नरम गरम सी धूप का मज़ा लेने के इरादे से सहन में निकला, लेकिन कोने में बंधे राजा के शोर और गंदगी की बदबू ने पल भर न ठहरने दिया। वो पलटकर अंदर जाने को था कि कॉल बेल की आवाज़ पर मुड़ा। दरवाज़ा खोला तो सदफ सामने थी। आहिस्तगी से सलाम करती वो अंदर आई। उसके हाथ में किन्नू और अमरूद के थैले थे। वहीं तख्त पे धर के मोती को आवाज़ दी, जी आपी। मोती, सिर्फ चारा डालने से तो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। देखो ज़रा किस कदर गंद फैला हुआ है सहन में। मैं सुबह सारी झाड़ू दे के और ये पूरा कोना फिनाइल से धो के गई थी। तुम कम से कम ये बिखरा हुआ चारा तो झाड़ू से एक तरफ लगा देती। चलो सारी सफाई करो सहन की। अक्कू से भी कहें, वो मिनमनाई। बाय द वे, ये ईद से कई माह पहले बकरा ख़रीदना और फिर उसे इतने नाजो नाम से पालना क्या बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी तो खैर नहीं, लेकिन ये हमारे घर की रवायत भी है और ज़रूरत भी। आपने खाना खा लिया? उसने किचन की तरफ मुड़ते हुए अचानक सवाल किया। नहीं, मुझे तो जागे हुए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं। वो अमूमन उसी वक्त जागा करता जब सदफ स्कूल से आने वाली होती या कुछ देर कबल आई होती, और वो ये सवाल करना कभी ना भूलती थी। बल्कि जब सुबह सवेरे वो ड्यूटी से वापस आता तो वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार होती, लेकिन उसके नाश्ते से गाफिल नहीं होती थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल होती। हॉट पॉट में खस्ता कुरकुरे पराठे, टी पॉट में दम की हुई चाय और प्याले में ऑमलेट के लिए मिक्स किया हुआ अमेज़ा।
صدف جاتے جاتے کسی نہ کسی طرح جھنجھوڑ کے موتی کو جگانے کے بعد کچن میں لا کھڑا کرتی اور وہ جمائیاں لیتے ہوئے فرائی پان میں یہ امیزہ الٹ کے تلنے کی زحمت گوارا کر لیتی۔ ابراہیم کو صدف کے اسٹیمنا پہ حیرت بھی ہوتی تھی اور رشک بھی آتا تھا۔ کتنے گھنٹے پرائمری کلاسز کے بچوں کے ساتھ سر کھپا کے آنے کے بعد بھی وہ کمال کی تازہ دم ہوتی، آتے ہی گھر کے سب کاموں کو اپنے ذمے لے لیتی۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا کیونکہ عاقف گھر پہ نہ تھا اور موتی کو ابھی اس نے دال چاول کی بھری پلیٹ سے نبرد آزما دیکھا تھا، اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ صرف اس کے لیے وہ ٹیبل سجائے۔ یہی کھا لیتا ہوں میں بھی۔ کاؤنٹر کے نزدیک موڑا گھسیٹ کے وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ وہ چپ چاپ ڈش میں چاول نکالنے لگی۔ ایک ڈونگے میں دال نکالنے کے بعد اس نے چھوٹے سے ڈونگے میں فرائی پان میں بھون کے رکھا قیمہ نکالا تو ابراہیم کا دھیان پھر اس طرف چلا گیا کہ صرف اس کی وجہ سے اسے دونوں وقت خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ قیمہ اتنی کم مقدار میں نہ بھونتی۔ اس نے اپنی لاپرواہی اور بھلکڑ پن پہ خود کو ڈپٹا اور اسے فریج سے آٹا نکالتے دیکھ کے فوراً منع کرنے لگا۔ اگر اپنے لیے روٹی پکا رہی ہو تو ٹھیک ہے، میرے لیے مت پکانا، میں چاول ہی کھاؤں گا۔ صدف نے بھی اصرار نہ کیا۔ پہلے ابراہیم نے تھوڑے سے چاولوں پہ وہ کالی کالی گاڑی سی دال ڈالی اور سفید چاول اور کالی دال کے کمبینیشن پر غور کرتا ہوا جھجک کے کھانا شروع ہوا۔ اپنی شکل و صورت سے قطع نظر دال کا ذائقہ خوشگوار حد تک اچھا تھا، یعنی سیرت عمدہ تھی۔ اس دال کا نام کیا ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ ثابت مسور۔ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی؟ نہیں، کیوں نہیں؟ بس نام یاد نہیں رہتے۔ اس نے بتانا ضروری نہ سمجھا کہ ایسی گاڑی ہلتی ہوئی دالیں یوں چاولوں پہ الٹ الٹ کے کبھی نہیں کھائیں۔ کبھی کبھار خوب مسالے والی ماش کی بھنی دال کھا لیا کرتا تھا، یا عرصے بعد اگر امی جان چنے پکاتی اپنے مخصوص لاہوری انداز میں، لیکن آج گاجر اور ہری مرچ کے اچار اور مولی کی چٹنی کے ساتھ دال چاول کھانے میں اسے واقعی لطف آ گیا۔ کچھ دیر بعد عاقف بھی آ گیا۔ قیمہ دیکھ کے اس نے یہ بلیک اینڈ وائٹ لنچ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صبر کرو پھر، کھانا ختم کر کے ڈالتی ہوں روٹی۔ یہ موتی کس مرض کی دوا ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ وہ تو خود مرض ہے اور وہ بھی لا علاج، عاقف نے کہا لگایا، پھر اٹھ کے توا چولہے پر رکھنے لگا۔ فریج سے آٹا نکال کے بھی باہر رکھ دیا۔ ابراہیم بھائی، آپ کا تو برتھ ڈے بھی قریب ہے، کیا خیال ہے پارٹی ہو جائے؟ اسے نہ جانے کہاں سے خیال آیا، خود ابراہیم بھی حیران رہ گیا۔ میرا برتھ ڈے؟ ابھی کہاں، ابھی تو فروری ہے۔ لے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ بڑی عید یعنی بقر عید کو پیدا ہوئے تھے؟ ہم تو امی جان سے ہزاروں بار یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ کس طرح عین عید والے دن آپ نے رونق افزا ہو کے عید کی خوشیاں دوبالا کر دی تھی، اور اسی عید کی مناسبت سے آپ کا نام رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ آپ کی دادی محترمہ تو آپ کا نام بکر دین یا عید محمد عرف عیدو رکھنے پہ بضد تھی۔ یہ تو ہماری امی جان نے بیچ میں پڑھ کے ابراہیم نام تجویز کیا۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے حوالے سے یہ نام سب کو پسند آیا اور سبھی اس پہ متفق ہو گئے۔ واقعی؟ پھر تو واقعی پھپھی اماں نے بڑا احسان کیا مجھ پہ۔ ابراہیم نے تصور میں خود کو عیدو عیدو کی صدائیں پڑھتے دیکھ کے جھرجھری لے کر کہا۔ ممانی جان نے کبھی یہ واقعہ آپ کو نہیں سنایا؟ دراصل مجھے اپنے بچپن کے قصے سننے سے خود ہی کوئی دلچسپی نہیں، اس نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ بچپن کی حماقتیں اور لڑکپن کی بدحواسیاں سوائے شرمندگی کے اور دیتی بھی کیا ہیں جو انہیں دہرایا جائے؟ ہائے، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، کوئی کرے نہ کرے میں خود ہی عمر رفتہ کو آواز دے لیتا ہوں۔ جیسے کہ ہر سال بڑی عید آتے ہی مجھے بچپن کی وہ تمام بکر عیدیں یاد آ جاتی ہیں جس میں قربانی سے کچھ دیر قبل میں اپنے تمام راجاؤں سے لپٹ لپٹ کے دہاڑے مارا کرتا تھا اور ابو اور چاچا جی وغیرہ کے ہاتھ پہ دانت تک گاڑ دیا کرتا تھا رسی چھڑوانے کے لیے۔ اتنے مہینوں کے ساتھ سے قربت اور انسیت تو ہو ہی جاتی ہے، وہ تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن بچپن کی محبتیں بڑی زوراور شدت پسند ہوتی ہیں، ہے نا؟ وہ کہیں کھو سا گیا۔ تو پھر اتنے دن پہلے بکرا پالنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ پالتو جانور کی طرح اس کی سیوا کی جائے، لاڈ اٹھائے جائیں، نہلایا دھلایا جائے اور پھر اپنے ہاتھوں سے کسائی کے سپرد کرتے ہوئے دل کانپتا تو ہوگا، اور بچپن میں تو یوں بھی دل زیادہ حساس ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہوتی ہے بچوں کے کچے ذہنوں کو یوں جھٹکا لگانے کی؟ میں ابھی صدف سے یہی پوچھ رہا تھا۔ ابراہیم نے خاموشی سے کھانا کھاتی صدف کو گفتگو میں شامل کیا۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور کئی سالوں سے اب روایت میں بھی شامل ہے۔ پہلے میں ضرورت کی وضاحت کر دوں۔ ضرورت اتنی اشد اور ناگزیر بھی نہیں، بس سہولت کہہ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں قربانی ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے اور اس استطاعت کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ عید کے نزدیک اخراجات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بکرا لے نہیں پاتے۔ ان دنوں قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ عام درجے کا بکرا بھی 4,000 سے کم نہیں ملتا۔ لوگ 1,500-2,000 جیب میں ڈال کر بکرا منڈی جاتے ہیں اور ناکام لوٹ کے بڑی آسانی سے خود کو صاحب استطاعت افراد کی لسٹ سے خارج کر کے قربانی کے فریضے سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اکثریت ان میں سے ایسی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ مہینے پہلے ہی وہ لوگ پلان کر کے واقعی قربانی کی نیت سے رقم پس انداز کر دیں تو بآسانی اس فرض سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ امی جان نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنے ان عزیزوں اور ملنے والوں سے جو دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں بکرے کا نوزائیدہ بچہ لے کر قربانی کی نیت سے پالنا شروع کر دیا۔ یہ سستا پڑتا ہے، اگرچہ سال بھر اس کے چارے وغیرہ کا خرچہ بھی ہوتا ہے، لیکن یک مشت تو کئی ہزار نہیں دینے پڑتے۔ اور رہا سوال اس کو پالنے دیکھنے بھالنے کی ذمہ داری کا، تو قربانی کا جانور تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اگر عقیدت سے اس کی دیکھ بھال کی جائے تو میرا خیال ہے گرا نہیں گزرے گا، اور وہ جو دل میں ایک خاص انسیت پیدا ہو جاتی ہے اس جانور کے لیے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح دل پہ جبر کرتے ہوئے اپنے ہی پالے ہوئے بکرے کو یوں کسائی کے ہاتھ میں دینا، اس سے تو بہتر ہے کہ میں تو یہی کرتا ہوں عموماً عید سے ایک دن پہلے، بلکہ رات کو بکرا خرید کے لاتا ہوں، چند گھنٹے گراؤنڈ میں بندہ رہتا ہے، پھر صبح صبح قربانی کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن دل قربانی کے مفہوم سے ناآشنا ہی رہتا ہے۔ ہمیں تو امی جان نے یہی بتایا ہے کہ اللہ کو تمہارے دمبو بکروں کی ضرورت نہیں۔ یہ فرض دراصل ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جس قربانی کی مثال تاریخ انسانی میں دوسری نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بنا کسی تعامل کے اپنے لخت جگر کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور عظیم قربانی تو اس اعلیٰ مقام بیٹے کی بھی تھی جس نے باپ کو اللہ کے حضور سرخرو کرنے کے لیے ایک سوال تک نہ کیا اور خاموشی سے اپنا سر قلم کرنے کے لیے جھکا دیا۔ ہم گناہگار کہاں اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہر بار راجہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دل میں یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ ہم محض بازار سے خریدی ایک چیز نہیں قربان کر رہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے عائد کیے ایک فرض کو نبھانے کے لیے اپنی ایک عزیز چیز پیش کر رہے ہیں۔ یہی تو قربانی کا جذبہ ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے محبت نہ تھی؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی جان اور زندگی پیاری نہ تھی؟ یقیناً ایسا ہی تھا، لیکن اللہ کی محبت ہر محبت پہ غالب آ گئی، اور قربانی کا اصل مفہوم ہی یہی ہے کہ ایک عزیز شے کو دوسری عزیز تر ہستی پہ قربان کر دیا جائے، چاہے اس کے لیے دل کتنا ہی تڑپے، کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، مگر اس عزیز تر ہستی کی خوشنودی کی خوشی اتنی بڑی ہو کہ چھوٹے موٹے دکھ پل میں فنا ہو جائیں۔ جو اس قربانی کا حوصلہ نہیں پاتا وہ کسی سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے طویل بیان نے ابراہیم پہ جیسے سکتہ طاری کر دیا۔ وہ سحر زدہ سا بیٹھا ایک ایک لفظ اپنے اندر اتارتا رہا۔ بات ایک معمولی سے ہلکے پھلکے مسئلے سے شروع ہوئی تھی اور کتنی حقیقتیں اس پر آشکار کر گئی۔ کیوں ابراہیم بھائی، ہے نا میری بہن پکی پکی استانی؟ ایمان سے تنخواہ حلال کرنا کوئی اس سے سیکھے۔ ایک تنخواہ میں ڈبل ڈیوٹی بھگتاتی ہے، اسکول کے بچوں کے ساتھ ساتھ گھر والوں اور گھر آئے مہمانوں پہ بھی لیکچر برسانا ان پہ فرض ہے۔ عاقف نے اسے مخاطب کرنا چاہا لیکن اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ صدف کے کہے جملے بار بار کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایک محبت پہ دوسری محبت غالب آ جائے تو ایک عزیز ہستی کے لیے عزیز شے قربان کر دینا ہی محبت ہے۔ جو قربانی کا حوصلہ نہیں پاتا اسے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا میں ہی ملا ہوں آپ کو قربانی کے لیے؟ ابو سے کیا گیا وہ احتجاج اسے بے ساختہ یاد آیا۔ بہت خوب، پچھتاوے آپ کے، خواہشیں آپ کی، اور کوئی پرانے احسانوں کا بوجھ بھی آپ پر، اور بھینٹ چڑھا رہے ہیں آپ مجھے؟ مجھ سے اس قربانی کی امید مت رکھیے۔ اپنے ہی کہے گے بے رحم الفاظ چیخے مارتے اس تک لوٹے۔ وہ سر جھکا کے رہ گیا۔ وہ اکلوتا تھا تو نہیں لیکن اکلوتوں کی طرح ہی پلا۔ اس میں اور بڑے بھیا اویس علی میں تقریباً 11 سال کا فرق تھا۔ اس کی بڑی امی یعنی معظم علی کی پہلی بیوی اویس علی کی پیدائش کے ساتھ ہی وفات پا گئی۔ کئی سال معظم علی نے یاسیت اور اداسی سے الجھتے گزار دیے۔ ان کی آپا نصرت آرا جن کی شادی طے تھی ننھے اویس میں ہی گم ہو کے رہ گئی۔ ایسے میں شادی کا تصور انہیں ہلا کے رکھ دیتا۔ اگر وہ شادی کر کے گاؤں چلی جاتی تو بوڑھی ماں کیا خود کو سنبھالتی اور کیا ننھے سے بن ماں کے پوتے کو۔
گھر بھر سے لڑ جگڑ کے انہوں نے شادی رکوا دی۔ وہ شادی صرف بھائی کے دوبارہ گھر واپس جانے تک ملتوی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے بھی ملال نہ کیا اور اللہ کی رضا جان کے سب کچھ اویس کو سمجھتے ہوئے جی جان سے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ چند سال بعد جب معظم علی ذرا سنبھلے اور زندگی کی رعنائیاں انہیں پھر سے اپنی جانب کھینچنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ بہن کی بے آبادی بھی دکھ دینے لگی، تو وہ دوبارہ گھر بسانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ساتھ ہی شرط عائد کر دی کہ نصرت آرا کا نکاح بھی ان کے ساتھ ہی پڑھایا جائے۔ معظم علی اگرچہ 35 کے ہو رہے تھے، دہاجو بھی تھے، لیکن پھر بھی ایک اچھے گھرانے کی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی سعیدہ ان کی زندگی میں آ گئی، لیکن نصرت آرا کی بڑھتی عمر آڑے آ گئی۔ بڑی مشکل سے رشتہ ملا اور کرامت حسین کے ساتھ بات طے ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی کے گھر بس گئے۔ قسمت کی بات کہ معظم علی کے لیے تو یہ دوسری شادی بے حد مبارک ثابت ہوئی۔ ان کا کاروبار لاہور جا کے خوب پھلا پھولا۔ اب ان کا شمار خوشحال گرانوں میں ہونے لگا، جبکہ کرامت حسین تو معمولی سا پرچون فروش تھا، اسی دکان تک محدود رہا۔ معظم علی نے گاہے بگاہے بہن کی امداد کرنا چاہی، لیکن بہن سے بڑھ کے بہنوئی خوددار تھا، اور پھر وہ اپنی اس سادہ زندگی میں راضی برضا تھے۔ دونوں میاں بیوی کو نہ تو تنگ دستی سے شکایت تھی، نہ زیادہ کی تمنا، اس لیے کبھی دکھڑے نہ روئے۔ رفتہ رفتہ معظم علی نے بھی بہن کے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ سعیدہ اچھی فطرت کی خاتون تھی، اویس کے ساتھ کبھی ستیلی ماں کا فرق نہ رکھا، لیکن وہ لڑکپن کی حدود میں داخل ہوتا بچہ وقت سے پہلے سمجھدار ہو گیا تھا اور رشتوں کی نزاکت سمجھنے لگا تھا۔ اس کے دل نے یہ رشتہ کچھ زیادہ خوشی سے قبول نہ کیا اور ہاسٹل میں رہنے کی ضد کی۔ مری کے بورڈنگ سے وہ لندن پڑھنے چلا گیا اور پھر وہیں سے اپنی شادی کی اطلاع بھی بھیج دی۔ ماں باپ سے تو اس کی وابستگی قائم ہو ہی نہ سکی۔ بچپن میں لوریاں سنانے اور تھپکنے والی پھپھی اماں کو بھی یکسر بھول گیا، جبکہ معظم علی اویس کے لیے اپنی آپا کی بڑی بیٹی ندرت کا خواب دیکھے بیٹھے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے صبر کر لیا اور سعیدہ کی طرح اپنی توجہ ابراہیم پہ مرکوز کر دی، جو پہلے ہی حد درجہ توجہ ملنے سے خود سر اور خود پسند ہو چلا تھا۔ تعلیمی میدان کی حد تک ابراہیم شروع سے ہی ذہین و فطین رہا، لیکن دنیا داری کے معاملے میں بس یوں ہی سا تھا۔ پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے کے بعد بھی اسے انسانوں کو پرکھنے برتنے کا سلیقہ نہ آیا تھا، اور شاید آ بھی جاتا اگر وہ انسانوں سے اس طرح گھبرا کے الگ تھلگ رہنے کا عادی نہ ہوتا۔ اس کی خود پسندی نے کبھی کوئی قریبی دوست بنانے نہ دیا۔ بھائی سے ویسے بھی عمر اور ذہن کا کئی برس کا فاصلہ تھا، اور باقی رشتے بھی برائے نام ہی تھے۔ 2 ماموں تھے، ایک جرمنی میں اور دوسرے کراچی میں۔ کراچی والے ماموں سے بھی بس اتنا ہی رابطہ وابطہ تھا جتنا کہ جرمنی والے ماموں سے، یعنی عید کے عید کارڈ اور سال میں 1 آدھ فون تک محدود۔ نانا نانی تو خیر اس کی پیدائش سے پہلے ہی گزر چکے تھے۔ دادا دادی بھی ہوش کی عمر آنے تک وفات پا گئے۔ لے دے کے ایک پھپھی اماں ہی تھی۔ وہ اگرچہ پنڈی میں رہتی تھی، لیکن خاصا آنا جانا لگا رہتا۔ وہ تو سال میں 1 آدھ بار خصوصاً بچوں کی گرمیوں کی چھٹیوں میں ضرور ہی چند دن میکے یعنی بھائی کے گھر رہنے آتی، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہوئے اور پھپھا جان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ابو جان البتہ کاروبار کے سلسلے میں پنڈی آتے جاتے رہتے تھے، اور ہر بار ہی امی جان بڑے اہتمام سے موسم کے لحاظ سے بڑی نند کے لیے سوٹ اور بچوں کے لیے مختلف چیزیں تحفتاً بیچتی رہتی۔ بچپن میں وہ بھی 2-3 بار پنڈی آیا، لیکن جب جاب کے سلسلے میں اسے مستقل پنڈی شفٹ ہونا پڑا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بار بار پھپھی اماں کے گھر آنا پڑا، اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ اس کا رجحان شروع سے ہی جرنلزم کی طرف تھا۔ ابو جان نے اسے اپنے بزنس کی طرف راغب کرنے کی بڑی کوشش کی، پھر ناکام ہو کے یہاں تک پیشکش کی کہ وہ اس کے لیے ذاتی اخبار یا ماہانہ وغیرہ نکالنے پہ تیار ہیں، لیکن ابراہیم نے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میگزین نکالنا آسان اور چلانا کتنا دشوار ہے، اس کے لیے تجربہ چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کے نام جو وہ کسی مشہور اشاعتی ادارے سے منسلک ہو کے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے ابو جان کی آفر شکریہ کے ساتھ یہ کہہ کے لٹا دی کہ وہ کم از کم 8-10 سال بعد اس پہ غور کرے گا۔ ملک کے سب سے کثیر الاشاعت روزنامے سے منسلک ہوتے ہی اس کی ٹرانسفر پنڈی برانچ میں ہو گئی۔ وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا جب امی اور ابو نے اسے آپا نصرت کے ہاں ٹھہرنے کی تاکید کی، لیکن اس کے سختی سے انکار کر دینے کے بعد دوبارہ اصرار نہ کیا۔ وہ بھی اپنے تنہائی پسند اور کم گو بیٹے کے مزاج سے واقف تھے، لیکن اسے وقتاً فوقتاً پھپھی کے ہاں جاتے رہنے کی نصیحت ضرور کی، جو اس نے سر جھکا کے سن لی۔ بعد میں نہ جانے کس وجہ سے، مگر ہر ہفتے وہ ضرور ہی وہاں جاتا رہا۔ حالانکہ پہلے اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، بچپن کا کوئی ایسا خوشگوار واقعہ نہ تھا جس کی کشش اسے اس گھر تک کھینچتی۔ اسے یاد تھا کہ وہ جب بھی 1 آدھ روز کے لیے پنڈی آیا، اچھا خاصا بور ہوا کرتا تھا۔ عاقف اس سے خاصا چھوٹا تھا اور جھگڑالو اور ضدی بھی، جبکہ ندرت صدف تقریباً اس کی ہم عمر ہی تھی۔ ندرت 1 سال بڑی، جبکہ صدف
6-7 माह छोटी, लेकिन लड़कियों से खेलने का उसे कभी शौक नहीं रहा था, इसलिए एक कोने में बैठा इमरान सीरीज़ पढ़ता रहता। पुप्पी अम्मा की गोद में एक गोरी सी रोती चिल्लाती नन्ही सी बच्ची भी देखी। वो उसे सदफ और अक्कू की नई बहन ही समझा। बाद में बड़ा होने के बाद ये पता चला कि ये बच्ची पुप्पी अम्मा के जेठ की बच्ची थी। वो दोनों मियाँ बीवी एक बस के हादसे में जाँ बहक हो गए थे, और चूँकि जाते जाते वो दोनों सर्द मौसम की वजह से नन्ही बच्ची को चची के हवाले कर गए थे, इसलिए उन्होंने उसे हुक्म इलाही समझ के खुद पे फ़र्ज़ कर लिया और ताहयात बच्ची की जिम्मेदारी का बेड़ा उठा लिया। कम ही लोग जानते थे कि वो उनकी सगी बेटी ना थी। वो तो जब वो चची कहकर पुकारती तो पता चलता। सालों बाद उसे देखने पर भी इब्राहिम को ऐसा लगा जैसे वो वैसी की वैसी ही थी। रोती बसोरती, नाक सुकेड़ती, धड़ धड़ चलती, सर खुजाती और सदफ की झिड़कियाँ खा के मुस्कुराती। हाँ, शक्ल सूरत खूब निखर आई थी। रंग गोरा तो बचपन से था, अब गुलाबी भी हो गया। गोलगप्पा सा मुँह अब बैज़ भी हो चुका था, और पुरगोश्त गालों में धंसी रहने वाली आंखें अब बड़ी बड़ी सी नरगिसी सूरत इख्तियार कर चुकी थी। नाक अलबत्ता वैसी की वैसी मोटी पकौड़ा सी थी। उसकी शख्सियत में ऐसी कोई बात न थी जो इब्राहिम तवज्जो देता। ये तो अब्बू जान थे जिन्होंने उसकी तवज्जो उस तरफ दिलाई, और वो सुनते ही बिदक उठा। उसे अब्बू जान का ये फैसला सरासर नाइंसाफ़ी लगने लगा। वो तो कुछ और सोचे बैठा था। नयीरा का जिक्र अम्मी जान से करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने बात ही ऐसी की कि वो हत्थे से उखड़ गया। अब्बू जान, आप जानते भी हैं क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या सोच के ये बात की? आपने देखा ही क्या है? मैंने आपा की शिकस्तगी देखी है, वो आहिस्ता से बोले। बुरे से बुरे हालात में और कड़ी से कड़ी आजमाइश में भी मैंने उनका हौसला टूटते ना देखा था, लेकिन अब वो थकने लगी हैं, हारने लगी हैं। उनके लहजे से छलकती मायूसी मुझे मुजरिम सा बना देती है। वो सारी ज़िंदगी सब्र और कनात से काम लेती रही, लेकिन नुदरत अपने हालात से समझौता नहीं कर पा रही। आपा भी क्या करती? भाई जान के जैसे हालात थे उनमें एजाज जैसा रिश्ता ही मिल सकता था, लेकिन गुर्बत के साथ साथ उसमें हड हरामी और मुफ्तखोरी जैसी आदतें भी हैं। आपा दमाद और समदियों के मुतालबात पूरे करते करते हलकान हो रही हैं। आकिफ है तो काम धंधे से नहीं लग रहा। ऐसे में बेचारी सदफ ही सारे घर का बोझ संभाले हुए है। वो 4 साल से अपने चचा के घर मांगी हुई है। बाकायदा मंगनी तो नहीं, मगर बात तय है। आपा की बेटी है, इसलिए वही वस्फ है, वही जज्बे हैं। भाई के पैरों पे खड़े होने से पहले शादी करने पे तैयार नहीं। 2 साल से आपा देवर को टाल रही हैं। आखिर सदफ की तनख्वाह और ट्यूशनों से घर के खर्चे चलते हैं। मैंने आपा से बात की है, आकिफ को लाहौर ले जाऊं, अपने साथ कारोबार पे लगाऊं। तुम तो अपनी मुलाजमत में मसरूफ़ हो। उन्हें सदफ का घर जल्द अज जल्द बसा लेने का मशवरा भी दिया है। मैं नहीं चाहता कि तारीख़ खुद को दोहराए और आपा की तरह सदफ भी उम्र के सुनहरी साल कुर्बानियों में गुजार के अच्छे रिश्ते की आस में बैठी रह जाए। लेकिन आपा का कहना है कि वो सदफ के साथ साथ मोती को भी घर बार का करना चाहती हैं। वो मोती को अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। दुनिया और आखिरत में सुरखरू होने के लिए किसी अच्छी जगह उसे ब्याहना चाहती हैं। जल्दबाजी में नुदरत वाली गलती दोहरा के दुनिया को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती। वो ये चाहती हैं, वो ये नहीं चाहती। इन सब से मेरा क्या ताल्लुक़, बल्कि आपका भी क्या ताल्लुक़? वो उकता गया ये तफसील सुनते सुनते। क्या ताल्लुक़? वो मेरी बहन है, और बहन भी ऐसी जिनकी इस हालत का बड़ी हद तक मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके मुश्किल दौर में काम आऊँ। वो दुख से चूर चूर लहजे में बोले तो वो ज़रा नरम पड़ गया। आप कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करने में उनकी मदद कर सकते हैं। नुदरत की बार भी मैंने यही सोचा था। जब अवैस ने चुप चपीते शादी कर ली तो मैंने आपा को भी यही कहकर दिलासा दिया, और उन्होंने भी रिश्ता करते हुए मुझसे पूरी छानबीन करवाई थी। लेकिन हुआ क्या, अनजाने लोगों से धोखा खा बैठे। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मोती के बारे में आपा यूँ भी बहुत हसास हैं। उनके ख्याल में अपनी औलाद के लिए वो किसी के आगे जवाब दे नहीं, जबकि मोती के बारे में रोज़े हशर उन्हें उसके वालिदैन को जवाब देना पड़ेगा। वो बड़ी आस से मुझसे, ओहो अब्बू जान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़रा मेरे नुक्ता नज़र से भी तो देखें। वो उम्र में मुझसे 12-13 साल तो ज़रूर छोटी होगी। मैट्रिक 2 किस्तों में घिसट के करने के बाद अब कहीं फर्स्ट ईयर में पहुंची है। ना अकल ना सलीका। आप भी बस यूं ही एहसास जुर्म का शिकार हो रहे हैं। पुप्पी अम्मा की किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। नुदरत के लिए भी आपने बेहतर ही सोचा, आगे उसकी तकदीर को सारे इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं। क्या ये झूठ है कि आपा ने सिर्फ अवैस की खातिर अपनी मंगनी तोड़वा ली? और क्या ये भी गलत है कि उसी को पालने की खातिर उन्होंने बाल सफ़ेद कर लिए? क्योंकि मैं सतही सी जज्बातियत के ज़ेरे असर था। सिर्फ इसी वजह से उन्हें ढंग का रिश्ता न मिल सका। मैं ख़ुद को उनके सामने तमाम उम्र मुजरिम समझता रहा हूँ। खुदा का वास्ता है, मुझे अब तो सर उठा के बड़ी बहन के आगे जाने दो।
नुदरत के सिलसिले में जो हो गया सो हो गया। मैं कोशिश करूँगा एजाज को समझा बुझा के रास्ते पे लाऊं। एक ही बार अगर कुछ इमदाद उसे चाहिए तो मदद कर दूँ। सदफ भी अपनों में जाएगी, आकिफ को भी अपने साथ कारोबार में लगा लूँ। जब मोती यहाँ आ जाएगी तो आपा भी तैयार हो जाएंगी मेरे साथ रहने पे। आप ये सब कीजिए, बखुशी कीजिए, लेकिन मेरा हिस्सा इस सारी प्लानिंग से अलग रखिए। मैं किसी पछतावे का शिकार हूँ, ना ही किसी एहसास जुर्म में घिरा हुआ हूँ। मुझे अपने लिए कुर्बानी का बकरा बनाने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे अलावा कोई और तरीका ढूंढ निकालें अपने अजालू के लिए। वो किसी तौर न माना। इनकार की एक वजह मोती के लिए नापसंदीदगी थी, तो दूसरी वजह नय्यरा के लिए पैदा होती नई नई पसंदीदगी थी। नय्यरा से उसकी मुलाकात पिंडी शिफ्ट होने के कुछ अरसा बाद हुई थी। वो राहिल के कैबिन में किसी फाइल को ढूंढता आया था कि वहाँ ग्रे और पिंक साड़ी में एक बावकार सी सजी सवरी खातून को बेतकल्फी से बराजमान देख के ठिठक गया। इखलाकन उन्हें सलाम किया। राहिल ने मुख्तसर सा तारुफ करवाया। इब्राहिम, ये आंटी हैं, सायरा आंटी, और आंटी ये इब्राहिम अली है, अभी पिछले हफ्ते ही लाहौर ब्रांच से यहाँ शिफ्ट हुआ है। सायरा आंटी ये जानने के बाद कि वो यहाँ अकेला है बड़ी फ़िक्रमंद हुई। उनका तरद्दुद और इखलाक देख के वो बहुत मुतासिर हुआ। यूँ भी खासा होम सिक हो रहा था, इसीलिए दूसरे तीसरे दिन पुप्पी अम्मा के घर भी चला जाया करता। हालांकि वहाँ का माहौल उसकी तन्हाई पसंद फितरत पे गिरा गुजरता। मोती और अक्कू की छीना झपटी, तू मैं, पुप्पी अम्मा का ऊंची आवाज़ में वावेला मचाना, खींच के जूती अक्कू को दे मारना, सदफ की डांट टपट, और अगर जो नुदरत आई होती तो उसके मियाँ एजाज की जहालत भरी गुफ्तगू, उसके बच्चों की धींगा मुश्ती और मोती का नन्हे नन्हे बच्चों से मुकाबले पे उतर के लड़ना, सब उसे जहर लगा करता। लेकिन अनजाने शहर में कभी कभार बौखला कर वो घंटे भर के लिए वहाँ जाने पे मजबूर हो जाता। यही वजह थी कि तीसरे ही दिन वैरायटी सुपर स्टोर में सायरा आंटी से दोबारा इत्तफाकिया मुलाकात के बाद जब वो उन्हें ड्रॉप करने चकलाला गया तो उनके एक ही बार कहने पर चाय पीने अंदर भी चला गया। उसने वैसे भी ऐसे निकसुक से दोस्ताना अंदाज में गपशप करने वाली हंसमुख आंटी पहली बार देखी थी। अंकल भी बड़े जिंदा दिल थे और उनकी बेटी नय्यरा, उसे देख के तो वो हैरान ही रह गया। वो हसीन भी थी, तरादार भी थी और नखरीली भी। इब्राहिम ने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। उस हुस्न के साथ ये नखरा, ये नाजो अदा और गुरूर उसे सजते भी खूब थे। अपने वालदैन की बनिस्बत वो ज़रा रूखे अंदाज में उससे मिली। सायरा आंटी ने वजाहत की, बेबी ज़रा शर्मीली है, स्ट्रेंजर्स से जल्दी घुलती मिलती नहीं, तो महसूस ना करना, आते जाते रहा करो। तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि तुम इस संडे लंच मेरे साथ क्यों नहीं करते? वो इनकार ना कर सका। फिर उस लंच के बाद जवाबी डिनर देना भी तो फ़र्ज़ था। उसने हॉलीडे इन में उनकी फैमिली को डिनर दिया। यूँ उस तीसरी मुलाकात में नय्यरा की उससे दोस्ती हो ही गई। वो बचकाना हद तक सादा मिजाज थी। पहले पहल उसे जितना मगरूर समझा था वो बिल्कुल वैसी न थी, बल्कि जल्द ही खासी बेतकल्लुफ़ हो गई। ज़िंदगी से भरपूर उस लड़की की रानाई और दिलकशी इतनी पुरकशिश थी कि सायरा आंटी की तरफ से उसे पेइंग गेस्ट ठहराने की ऑफ़र वो रद्द न कर सका। वो उनके ऊपर के पोर्शन में क्या शिफ्ट हुआ, नय्यरा से कुर्बत दिन ब दिन बढ़ती चली गई और पसंदीदगी मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो इस बार लाहौर जाकर अम्मी जान से नय्यरा के बारे में बात करना चाहता था कि उनका हज के लिए जाने का इरादा हो गया। अब्बू जान ने पुप्पी अम्मा को भी साथ जाने पर रजामंद कर लिया। वो पिंडी आने के बाद उसके पोर्शन में बस चंद घंटों के लिए ही रुके थे और फिर अपनी आपा के यहाँ ही चले गए। वहीं पे सारा मंसूबा बना और उसके सारे इरादे धरे के धरे रह गए। लेकिन अभी वो इतना बेदस्तोपा नहीं हुआ था कि खामोशी से एहतियात डाल देता। उसने अब्बू जान से दो टोक अल्फाज में कह दिया, पछतावे आपके, ख्वाहिशें आपकी, और भीड़ चढ़ा रहे हैं आप मुझे, मुझसे इस कुर्बानी की उम्मीद मत रखिए। और अब सदफ ने अनजाने में उसके अल्फाज उसे लौटा दिए थे। वो अपने ही अल्फाज की बेरहमी और बदसूरती को जांच रहा था और साथ साथ सदफ की बात बार बार उसके जहन पर दस्तक दे रही थी। जो कुर्बानी का हौसला नहीं रखते वो मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते, और एक अजीज़ चीज़ को दूसरी अजीज़ तर हस्ती के लिए फ़ना कर देना ही कुर्बानी है। वो सारी रात सोचता रहा, अजीज़ और अजीज़ तर में क्या फ़र्क है। सारी रात की उलझनों और सोचों के ज़ेरे असर वो इतना डिस्टर्ब था कि बार बार मोबाइल पे नय्यरा का नंबर देख के ऑफ़ कर देता। उस वक्त वो उसके सवालों का जवाब देने की हिम्मत खुद में ना पा रहा था। 3-4 बार नाकाम होने के बाद शायद नय्यरा थक गई थी, मायूस हो गई थी, या शायद नाराज़ हो गई थी जो उसका मोबाइल खामोश हो गया। उसकी नाराज़गी के खदशे ने इब्राहिम को मज़ीद मुज़तरब कर दिया। जानता था कि उसकी आंखों में आंसू कितनी जल्दी आते थे और बस वो इसी एक बात से डरता था। उसकी सारी मज़ाहमत उसके आंसू देख के दम तोड़ देती थी। 2 आंसू भरी शिकवा किना आंखें
اس طرح بار بار اس کے تصور میں آتی رہی کہ شام ہوتے ہی اس نے گاڑی کا رخ سیٹلائٹ ٹاؤن کی بجائے چکلالہ کی طرف موڑ دیا۔ قصداً وہ گھر سے ڈیوٹی ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے ہی نکل آیا تھا، لیکن سائرہ آنٹی سے یہ سن کر سخت مایوسی ہوئی کہ وہ سو رہی ہے اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس نے جگانے کو منع کیا ہے۔ اس وقت یہ کون سا سونے کا وقت ہے؟ رات بھر بخار کی وجہ سے جاگتی رہی، دن کو نہ جانے کس بات پہ موڈ خراب کیے رکھا۔ ابھی میں نے زبردستی دوا دے کر سلایا ہے، تم کہتے ہو تو جگا دیتی ہوں، تمہارے آنے کا سن کر جگائے جانے پہ ناراض تو نہیں ہوگی، لیکن کہیں طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے۔ تم تو ابھی چلے جاؤ گے، پھر بیچاری کو پتہ نہیں کب نیند آئے۔ نہیں رہنے دیجئے، میں کل پھر آ جاؤں گا۔ وہ منع کرتے ہوئے اٹھنے لگا تو سائرہ آنٹی نے بڑی اپنائیت سے اس کا بازو تھام لیا۔ تم دونوں سمجھدار ہو، اپنا برا بھلا خود جانتے ہو، اور میں نے تو اپنی بیٹی کو اتنا کانفیڈنٹ بنایا ہے کہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کر سکے، لیکن پھر بھی ماں اور سب سے بڑھ کے دوست ہونے کے ناطے میں تم سے اتنا ضرور کہوں گی کہ تم دونوں کے درمیان جو بھی ٹینشن ہے اسے جلد از جلد دور کرنے کی کوشش کرو۔ مجھ سے اپنی بیٹی کی پشمردگی اور مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ جب سے تم اپنے عزیزوں کے گھر رہنے گئے ہو وہ بڑی ڈری ڈری سی رہنے لگی ہے، اور اس کا یہ خوف بجا بھی ہے۔ اگر تم اسی طرح اپنے پیرنٹس کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہے تو تمہاری اپنی پرسنل لائف کا کیا ہوگا؟ تم تو ان سے اتنی سی بات تک نہ منوا سکے کہ تم اس گندے سے محلے کے ڈربے نما مکان میں نہیں رہ سکتے، تو اپنی پسند کے لیے ان کی رائے ہموار کیسے کرو گے؟ بی بریو، اپنے لیے کوئی بولڈ سٹیپ لینے کی ہمت پیدا کرو، انہوں نے زور دے کر کہا، اور وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ گھر سے کھانا کھائے بغیر نکل آیا تھا، بھوک اور سستی سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ رات بھر ڈیوٹی کے دوران بھی ذہن الجھن کا شکار رہا، اور دن کو نیرہ کے مسلسل کال کرنے اور پھر بعد میں اسے اگنور کرنے کی ندامت نے پل بھر آنکھ نہ لگنے دی۔ 4-5 بار چائے پی کر تو بھوک مر ہی گئی تھی۔ شام کو بھی نیرہ کے ساتھ ڈنر کرنے کے ارادے سے بھوکا ہی نکل آیا۔ وہ تو نہ ملی، اور آنٹی نے بھی جھوٹے منہ کچھ کھانے کو نہ پوچھا۔ اس نے ایک فاسٹ فوڈ کے سامنے گاڑی پارک کی۔ وہ زنگر پیک کروا رہا تھا جب سڑک کے اس طرف ایک بوتیک سے اس نے نیرہ کو نکلتے دیکھا۔ وہ مسٹرڈ جینز کے اوپر میرون ٹاپ پہنے ہوئے تھی، وہی سرخی مائل چمکدار براؤن بال چہرے پہ پھیلے ہوئے تھے۔ سامنے سے واران کی لمبی سی بس گزری اور کچھ لمحوں کے لیے وہ اسے دیکھنے سے قاصر رہا۔ بس نکل گئی تو وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاید میری نظروں کو دھوکا ہوا ہو، وہ تو ابھی چند منٹ پہلے گھر میں سو رہی تھی، ضرور اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری ہوگی۔ سارا دن اسے حواسوں پہ سوار کرنے کا نتیجہ ہے کہ اب ہر کسی پر اس کا گمان ہونے لگا ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ آپ کیا اٹھا لائے؟ آج صبح وہ معمول سے 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچا تھا، لیکن خلاف توقع صدف گھر پہ تھی اور منہ سر لپیٹے گھر کے جالے جھاڑ رہی تھی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آج سیٹرڈے ہے۔ وہ پہلے بھی کئی بار بتا چکی تھی کہ ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے، وہی بھول گیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھر سے فرش پر رکھے شاپرز دیکھنے لگی، جس میں سے پھل، سبزیاں اور دوسری چیزیں جھانک رہی تھی۔ میرے ایک کولیگ نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اسے کراچی کمپنی والے جمعہ بازار تک ڈراپ کر دوں۔ اتنا بڑا جمعہ بازار تو میں نے کبھی لاہور میں بھی نہیں دیکھا۔ بے اختیار دل للچا گیا تازہ تازہ سبزی اور پھل خریدنے کو۔ وہاں امی جان کے ساتھ میں ہی جایا کرتا تھا شادمان والے اتوار بازار، اس لیے ایسی خریداری کا خاصا تجربہ ہے۔ یہ سب خرید کے ڈکی میں کل ہی رکھ لیا تھا۔ آج گھر آتے ہوئے سوچا کہ کچھ گوشت، مرغی اور مچھلی بھی لے لوں۔ اس نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ابھی 2 دن پہلے اس نے صدف کو 3000 پکڑانے چاہے تھے گھر کے اخراجات کے لیے، وہ سادگی سے بتانے لگا۔ امی سارا انتظام کر کے گئی ہیں، وہ متانت سے بتانے لگی۔ ہاں ظاہر ہے، لیکن میرے یہاں رہنے سے اخراجات تو بڑے ہوں گے، یہ میری طرف سے رکھ لو، تمہیں دقت تو ہوتی ہوگی اضافی خرچے سے۔ ہمارے ہاں مہمانوں کو بہت سمجھنے کی روایت ہے، نہ ہی ان سے خرچہ وصولنے کی۔ وہ غصے میں آ گئی۔ آپ براہ کرم یہ رقم اپنے پاس رکھیے، ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں کہ چند دن کسی مہمان کی مدارت بھی نہ کر سکیں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو… لیکن وہ کچھ سنے بغیر ہی واپس پلٹ گئی۔ ابراہیم نے ہار نہ مانی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ صدف کو گھریلو اخراجات پورے کرنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی ہے، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی اس کی مستقل ہو اور ابراہیم کے آنے سے پہلے بھی وہ یوں ہی کھینچتان کے گزارا کرتی ہو۔ آخر اسکول کی تنخواہ اور محلے کے بچوں کو ٹیوشنز دے کر کتنا کما لیتی ہوگی، لیکن یہاں اس گھر میں رہتے ہوئے چشم پوشی اختیار کیے رکھنا اسے اچھا محسوس نہ ہو رہا تھا۔ آج اس نے یہ طریقہ نکالا، پیسے واپس جیب میں رکھوائے جا سکتے ہیں، سامان کیسے بھجوائے گی؟ اور یہی ہوا۔ وہ سرخ چہرہ لیے سنجیدگی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ کہا تو صرف اتنا،
मैं तमाम सौदा सलफ बाकायदगी से ले आती हूँ, कभी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मैं जानता हूँ और यही मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम जॉब से वापस आकर बाज़ारों की खाक छानती फिरो, रेडियो पे भाव ताव करती रहो। आकिफ़ को तो तुमने बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दिया है। जब तक कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं डालोगी वो कैसे एहसास करेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम्हारा यूं मारे मारे फिरना, इसलिए हफ्ते भर का सामान ले आया हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और वो वाकई खामोशी से सामान उठा के किचन में ले गई। मेरी जैकेट कहाँ है? उसने सहन में बैठे किन्नू खाते आकिफ़ से पूछा। वहीं जहाँ रोज़ इस वक्त होती है, उसने मुंह से बीच के फायर करते हुए जवाब दिया। देख आया हूँ, नहीं मिली। रोज़ सुबह बरामदे में मौजूद स्टैंड के ऊपर लटकाता था और रात को जाते हुए वहीं से उतार कर पहन लेता था। दिन के कई घंटे तो सोने में गुजर जाते। जागने पे हीटर के आगे बैठकर कुछ देर टीवी देखता रहता। ना बाहर निकलना होता, ना ही जैकेट की ज़रूरत पड़ती। कहाँ देखा? वहीं उस स्टैंड पे, इब्राहिम ने इशारा किया। वहाँ तो सुबह सुबह और शाम को होती है, सारा दिन जहाँ होती है वहीं होगी। क्या बुझा रहे हो? मुझे ज़रा मार्केट तक जाना है, बाहर खासी सर्दी है। कहाँ गई जैकेट? वो इधर उधर देखने लगा। उसी अस्ना में गेट खुला और छलांग मारने के अंदाज में मोती अंदर आई। इब्राहिम की नज़र उस पर टिक गई। कॉलेज यूनिफॉर्म पे उसने उसकी नई इम्पोर्टेड लेदर जैकेट पहनी हुई थी। वहीं जहाँ रोज़ होती है। आकिफ़ का जुमला उस पर पूरी तरह आया हो गया और साथ ही साथ पिछले 2-3 रोज़ से उस पर पाए जाने वाले नित नए दाग धब्बों का सुराग भी मिल गया। इस वक्त भी एक हाथ से भुट्टा खाती और दूसरे हाथ से गालों तक आती मोटी सी लिट को कानों के पीछे अड़सती हुई मोती की जैकेट गर्द से अटी हुई थी। भुट्टे की बकाया जात को दांतों से अच्छी तरह कुरेदने के बाद उसने खाली भुट्टा राजा के आगे फेंका और चाट मसाले से भरी उंगलियां लापरवाही से जैकेट की साइड से रगड़कर साफ करते हुए सलाम झाड़ा। जिसका जवाब तो खैर इब्राहिम ने क्या देना था। दांत कचकचाते हुए अपनी जैकेट पर नजरें गाड़े गाड़े कहने लगा, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है, अगर जहमत ना हो तो क्या आप ये जैकेट उतार देंगी? जवाबन वो यूं मुंह उठाए हवनकों की तरह तकने लगी जैसे उसने अपनी जैकेट नहीं बल्कि उसका सफ़ेद मोतियों वाला काला परांदा मांग लिया हो। जैकेट ये वाली इब्राहिम भाई की, जो तुम पहन गई थी, बल्कि पहन जाती हो रोज़ ही। आकिफ़ ने इंगश्ते शहादत उसकी कनपट्टी पे मार मार के बात समझाई। वो हड़बड़ा के वहीं बटन खोलने लगी। आकिफ़ बुरे बुरे से मुंह बनाते इब्राहिम की तरफ मुड़ा। इसके यहाँ, वो दिमाग की तरफ इशारा करते हुए बताने लगा, यहाँ ज़ोर लगाना पड़ता है, बाकायदा दस्तकें देनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके एक रोज़न खुलता है और बात अंदर घुस पाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, भेजे में बात उतर भी जाए तो अकल शरीफ नाक पे उंगली धर के पूछती है, ए बहन तुम कौन? वो ख़राब मूड के बावजूद हंस पड़ा और जैसे ही ये एहसास हुआ कि इस धप धप करके अंदर जाने वाली खपती सी लड़की को अब्बू जान ने उसके मुकद्दर फोड़ने के लिए मुंतखब कर लिया है, तो हंसी वहीं दम तोड़ गई और रोना सा आ गया। वो अपना कंप्यूटर उठा तो लाया था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन ना होने की वजह से इंटरनेट इस्तेमाल ना कर सकता था। अभी इसी इरादे से वो इंटरनेट क्लब किया था। 1.5 घंटा वहाँ लगाने के बाद जब जाने के इरादे से निकला तो 4:30 हो रहे थे। नगीरा से मिले कई रोज़ हो चुके थे। बेसाख्ता आई उसकी याद ने खुद ब खुद ही गाड़ी का रुख उस तरफ कर दिया। वैसे भी घर जाने का उसका इरादा ना हो रहा था। सुबह से नुदरत अपनी गुड़िया के साथ आई हुई थी। बच्ची थी या बाजा मुसलसल बजे चले जा रही थी और स्कूल के बाद उसके दोनों सपूतों ने भी यही हल्ला बोलना था। आफत किस्म के उन तीनों बच्चों से वैसे भी वो बड़ा घबराता था और सोने पे सुहागा उनके अब्बाजान एजाज, जो इस कदर बेसरोपा गुफ्तगू करते कि वो आजिज़ आ जाता। कभी तो इंतहाई बचगाना फरमाइश की जाती कि सुबह के अखबार में जो खबरें छपना है वो बताई जाएं, ताकि कुर्बो जवार में अपनी सियासी सूझबूझ और बाखबरी का रोब झाड़ा जाए। और कभी फ़लाँ एक्ट्रेस की शिकायती शाह सुर्खी लगाने पे इसरार होता, जिसने उन्हें ऑटोग्राफ देने से इनकार किया था। तुम इंतहाई कम हिम्मत इंसान हो। पिछले आध घंटे में चौथी बार नय्यरा ने कहा, अब अगर तुमने अपने पेरेंट्स के तजवीज़ करदा रिश्ते पर अपनी नापसंदीदगी जाहिर कर ही दी थी तो लगे हाथों उन्हें अपनी पसंद के बारे में भी बता देना था। ये इतना आसान नहीं था नय्यरा। एक तो उनके लिए मेरा इनकार ही खैर मुतवक्को था, ऊपर से मैं नए इंकशाफात कैसे करता। तुम कह के तो देखते, फिर शायद उन्हें तुम्हारा इनकार इतना बेमौका और बिला वजह मालूम ना होता। वो यहाँ आए भी तो थे, तुम मेरा तारुफ करवाते हुए उसी वक्त सारी बात उन्हें बता देते तो शायद वो जाने से पहले ही ये मसला हल कर जाते। तुम खुद ही तो बता रहे हो कि वो लड़की ज़रा भी ख़ास नहीं,
پھر مجھ میں بھلا کیا کمی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض ہوتا، بلکہ وہ تو خوشی خوشی تمہاری پسند کو اپنا لیتے۔ نیرہ کی خوش فہمیوں پہ ابراہیم بے بسی سے پیشانی مسل کے رہ گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ ابھی تو اس نے ہوا تک نہ لگنے دی تھی کہ وہ کسی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود نیرہ اور سائرہ آنٹی سے متعارف ہونے کے بعد امی اور ابو دونوں کے تاثرات کچھ خوشگوار نہ تھے۔ امی نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا، بڑی مکار سی عورت لگ رہی ہے یہ تمہاری آنٹی، عجیب سی حرکتیں ہیں، بلکہ پورا گھرانہ ہی عجیب سا ہے۔ اکلوتا بیٹا گھر دماد ہے کسی سیٹھ کا، بڑی بیٹی دادا کی عمر کے بندے سے بیاہی ہے، جبکہ چھوٹی والی کچھ زیادہ ہی چھوٹی بن کے دکھا رہی ہے۔ شوہر ہے تو وہ بھی زن مرید سا۔ وہ امی کے اس بے لاگ تبصرے پہ جزبز ہو کے رہ گیا۔ انہوں نے ساری عمر ایک مخصوص ماحول میں گزاری تھی، اب انہیں انکل اور آنٹی کے زیر اصول و قواعد سے کیا روشناس کراتا۔ بقول ان کے، ہم نے اولاد کو پوری مکمل آزادی دی ہوئی ہے، اولاد کو اپنی پراپرٹی جان کے اپنی مرضی پہ چلانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ پیار نہیں بلکہ بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ احتشام میرا اکلوتا بیٹا دل تو نہیں چاہتا تھا ایک پل کو بھی نظروں سے اوجھل رہے، لیکن وہ سمن سے بھی تو بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور سمن کے پیرنٹس کو اکلوتی بیٹی کے لیے ایسا شوہر چاہیے تھا جو ان کا گھر دماد بن کے رہے۔ ہم نے خود غرضی سے کام نہ لیا اور خوش دلی سے اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ میرا اپنی دوست افروز کے تایا احمد یار خان کو پسند کرنے لگی، جو عمر میں اس کے والد کے برابر ہیں۔ عشق اندھا ہوتا ہے، ہمارے سمجھانے بجھانے پہ بھی وہ نہ مانی۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ خان صاحب خاصے مخلص انسان ہے، اور عمروں کے فرق کے باوجود دونوں میں انڈرسٹینڈنگ غضب کی ہے۔ زمانہ کیا کہے گا اور جگ ہسائی وغیرہ کے خوف کو پرے جھٹکتے ہوئے ہم نے وہی فیصلہ کیا جس میں میرا کی خوشی تھی۔ اسے سائرہ آنٹی کی وہ گفتگو یاد آئی جو پہلی بار ان کے گھر آنے پہ سنی تھی، لیکن وہ اسے امی جان کے سامنے دہرانے سے باز رہا۔ انہوں نے تو ایسی روشن خیالی پر 4 حرف بھیجنے تھے۔ کیا سوچنے لگے ہو؟ نیرہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرائے۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں تم کچھ زیادہ ہی کھوئے کھوئے رہنے لگے ہو۔ وہ اس کی قیاس ارائی کو جھٹلا نہ سکا۔ آج کل واقعی ذہن مختلف خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ کچھ روز قبل تک وہ کتنا مگن تھا، روٹین کتنی تسلی بخش تھی۔ عرصے تک امی اور ابو کے سخت حفاظتی اقدامات والے لاڈ پیار میں رہنے کے بعد یہ نئی آزادی اسے ہواؤں میں اڑانے لگی۔ وہاں تو اگر کسی کلاس فیلو کا فون بھی بھولے بھٹکے سے آ جاتا تو باقاعدہ تفتیش شروع ہو جاتی۔ حالانکہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود اس کی کسی بھی لڑکی سے اس قسم کی دوستی نہیں تھی۔ یہ تو بس نیرہ ہی تھی جو اپنی فطری بے ساختگی اور اپنائیت کی وجہ سے اتنی جلدی اس کے قریب آ گئی تھی۔ وہ تو پہلی ہی نظر میں اس کے حسن سے گھائل ہو گیا تھا، لیکن اگر نیرہ پیش قدمی نہ کرتی تو وہ یوں ہی دل میں اس حسن کو سراہتے ہوئے دوستی کی حسرت سمیٹتے رہ جاتا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی 2 بار ہو چکا تھا۔ لیکن اس بار ایسا نہ ہوا، اور وہ اپنے دل کو زیادہ دیر تک سینے میں مقید نہ رکھ سکا۔ کتنے خوشگوار شب و روز تھے، گھر میں نہ ہوتے ہوئے بھی گھر جیسا سکون و آرام، لیکن گھر والی روک ٹوک مفقود تھی۔ صبح جب وہ لوٹتا تو نیرہ کالج یونیفارم میں تیار بس اسی کی منتظر ہوتی۔ اس کا تر و تازہ چہرہ دیکھتے ہی ابراہیم کی ساری کوفت ہوا ہو جاتی، اور پھر آنٹی کا اصرار کر کے پرتکلف ناشتے کروانا، ایک لمبی سی نیند سے فارغ ہوتے ہی بھرپور شام اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ ہوتا اور نیرہ اسلام آباد، راولپنڈی اور آس پاس کا کوئی مقام انہوں نے نہ چھوڑا تھا۔ لانگ ڈرائیو، میوزک کانسرٹ، شاپنگ مال، 5 اسٹار میں بوفے، کیا مزے تھے، اور امی ابو نے جیسے آ کر ایک خواب سے جگا دیا تھا۔ نیرہ جیسی زندگی سے بھرپور لڑکی کے ساتھ نے اس کے اندر ایسی ہی بھرپور زندگی جینے کے خواب جگا دیے تھے، جبکہ موتی، ابو نے موتی کا نام اس کے ساتھ لے کر اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ کبھی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی بے زبان مشرقی دوشیزہ نہیں جس کا ہاتھ چپ چاپ کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ وہ احتجاج کر سکتا تھا اور کر رہا تھا، لیکن ایک بے چینی تھی، ایک اضطراب تھا جس نے اس کی ذات کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس مسلسل بے چینی کی وجہ سے وہ ابو جان کے جانے کے بعد بھی نیرہ کے ساتھ اور قربت میں وہ سرشاری محسوس نہیں کر رہا۔ کیا کچھ نہیں، کچھ تو ہے جو بار بار تمہارا دھیان بٹ جاتا ہے؟ نیرہ نے پھر تفتیش کرنا چاہی۔ اس نے بمشکل یہ کہہ کر ٹالا، بس یار کچھ اپسیٹ ہوں۔ وہ تو ہوگے ہی، کتنا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہوگے تم اس پرانے سے محلے کے تنگ سے مکان میں۔ اگر اتنا ہی ضروری تھا ان ننھے منوں کی خبرگیری کرنا تو وہ آ جاتے یہاں تمہاری سرپرستی میں، تمہیں بے آرام کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ تنک کر بولی، صدف جاب کرتی ہے، اس کا اسکول یہاں سے بہت دور پڑتا، اور شام کو محلے کے کتنے ہی بچے اس سے ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں، ان کا حرج بھی ہوتا۔ کون صدف؟ وہ والی؟
नय्यरा ने मशकूक सा होके पूछा तो बावजूद टेंशन के इब्राहिम को उसकी फिक्रमंदी पे हंसी आ गई। नहीं यार, वो तो एकदम फजूल सी लड़की है, फर्स्ट ईयर फूल। वो कहाँ और टीचिंग कहाँ, उसे तो बच्चों से रेसलिंग करने से फुर्सत नहीं, पढ़ाई की क्या खाक। सदफ पुप्पी जान की बेटी है और हाँ, इंगेज्ड भी है। उसने फ़ौरन ही बता दिया कि कहीं वो शक का दायरा वसी करते हुए उस बेज़रर सी लड़की को भी ना घसीट ले। ओ माय गॉड, क्या हाक आराम कर पाते होगे तुम, भांत भांत के बच्चे, और वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, तुम्हारे सर पे नाचते हुए 6 का पहाड़ा रटते होंगे। कितना अजीब सा माहौल होगा वहाँ का, न जाने तुम कैसे एडजस्ट करते होगे। मुझे तो सोच सोच कर परेशानी होती है। बहुत तकलीफ होती होगी ना वहाँ रहने में। उसने इब्राहिम के शाने पे हमदर्दी से हाथ रखते हुए लहजे में ज़माने भर की दर्दमंदी समोते हुए पूछा तो वो चाहते हुए भी रद्द ना कर सका, क्योंकि उसकी बात झुटलाए जाने का रद्दअमल खासा खौफनाक होता था। इसलिए मसलहतन चुप ही रहा, वरना हकीकत तो ये थी कि ये सारी अजनबियत और तकलीफ़ बस पहले 1-2 दिन की बात थी, और वो भी सिर्फ उसके अपने गुरेज और तबीयत के तकद्दुर की वजह से, वरना सदफ और अक्कू ने उसे हर मुमकिन आराम पहुंचाने में कोई कसर न उठा रखी थी। मैं तो कहती हूँ अब बाकी के दिन तुम उन्हें खुद ही अपनी देखभाल कर लेने दो, आखिर तुम्हारा अपना आराम भी तो ज़रूरी है। तुम यहीं चले आओ, तुम्हारे फादर पूछेंगे तो कह देना कि तुम्हारी सेहत और काम दोनों पे असर पड़ रहा है, आखिर उन्हें तुम्हारी भी तो फिक्र होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं नय्यरा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वरी कैसे ना करूं, और मैं ना करूं तो और कौन है जो तुम्हारे लिए कुछ सोचे। तुम्हारी इतनी टफ जॉब है, तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। इतनी टेंशन तुम्हारे काम पे असर डालेगी। तुम बता रहे थे कि तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है, उसका क्या बना। इब्राहिम ने मौजू बदल जाने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया और बताने लगा कि चीफ एडिटर उसके काम और सलाहियतों से किस हद तक मुतमईन है और शाम का रोज़नामा उसकी ज़ेर अदारत निकालने के प्लान पे काम हो रहा है। फैंटास्टिक, ये हुई ना अचीवमेंट। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत सी रोशनियाँ, बहुत बड़ा नाम और बहुत सा पैसा। वाओ, बस अब पहले तो तुम इस डिबिया से कार से निजात हासिल करो, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। तुम तो मर्सिडीज़ या कम अज़ कम होंडा सिविक में जचोगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसे बेचकर सिविक या अकार्ड ले लूँ। बेचना क्यों है, ऐसा करो ये भी रख लो, कम से कम मुझे सुबह और दोपहर बस पे कॉलेज आना जाना नहीं पड़ेगा। उसने कमाल बेतकल्फ़ी से कहा तो इब्राहिम कुछ कह न सका, और साथ ही उसे कुछ दिन पहले का वाक़या याद आ गया। वो नय्यरा से पूछते पूछते रुक गया, क्योंकि उसे खुद यकीन न था। उस दिन शॉपिंग सेंटर से ढेर सारे शॉपिंग बैग्स उठाए एक नौजवान के साथ बाहर निकलती वो नय्यरा ही थी, क्योंकि 10-12 मिनट पहले आंटी ने उसके सोने की इतला दी थी। ज़ाहिर है वो उसकी नज़र का धोखा ही था, या फिर हद से ज़्यादा मुशाबत। उसका जिक्र करना गोया नय्यरा की नाराज़ी मोल लेना था। वो तो भड़क जाती ये सुनते ही कि उसने उसकी मम्मा के बयान को झूठ कहा। और तुम तो कभी नहीं भड़कते जब वो खुल्लम खुला तुम्हारे अब्बूजान के खिलाफ तुम्हें भड़काती है, अंदर से किसी ने बड़ी नाराज़ सी आवाज़ में जताकर कहा तो वो चौंक पड़ा। हाँ हाँ, यही है वो, यही बात है जो मुझे इतने दिनों से बेचैन किए जा रही है। न जाने कौन अंदर मेरी हर बात पे तिल मिला के जवाब दिए जाता है। वो मुस्तरिब सा होकर खड़ा हुआ। अरे अभी से चल दिए, मैंने तो पापा और मामा से कह भी दिया कि हम डिनर करने जा रहे हैं, और ये भी कि वो कुछ ना पकाएं, मैं वापसी पे उनके लिए पैक करवा लाऊंगी। नय्यरा प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाहर से कुछ खाना नहीं चाहता, फिर किसी दिन। ओ नो, कल्चरल कॉम्प्लेक्स में इतना शानदार फूड फेस्टिवल लगा है, आज लास्ट नाइट है। फिर ऐसा करो मुझे बहरिया टाउन ड्रॉप कर दो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। 3 दिन से वो मुझे साथ चलने को कह रही है, मगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाह रही थी, इसलिए टाले गई। चलो अब कम अज़ कम उन्हीं के साथ चली जाऊं। तुम्हें तो न जाने क्या हो गया है, इतने दिनों बाद आए हो, और वो भी इतने ऑफ मूड के साथ। वो जल्दी जल्दी बालों में ब्रश चलाने लगी, साइड पे पड़ा ग्रीन और ब्लैक पाउच उठा के अंदर झांकने लगी तो इब्राहिम समझ गया अब उसे ड्रॉप किए बगैर कोई चारा नहीं। उसने तनकीदी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। ग्रीन जीन्स पे ब्लैक और सिल्वर स्लीवलेस टॉप थी। अगरचे हीटर वाले बेडरूम से बाहर निकलने से पहले उसने ब्लैक कोट पहन लिया था, लेकिन टॉप का हद से ज़्यादा खुला गिरेबान और टांगों पे फंसी हुई जीन्स सतरपोशी के लिए नाकाफ़ी लग रही थी। वो टोकना चाहता था कि नय्यरा के अगले मुतालबे पे बुरी तरह चौंक गया। मुझे 2000 दे दो। व्हाट? 2000? ओनली 2? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने न जाने क्या कुछ मांग लिया हो।
ظاہر ہے اتنے مہنگے فوڈ فیسٹیول میں جا رہی ہوں، میری پاکٹ منی تو تم جانتے ہی ہو کیا ہے۔ ماما بیچاری خود پاپا کے گھر بیٹھنے پہ پریشان رہتی ہیں، ان سے کیا مانگوں؟ ابراہیم نے چپ چاپ ہزار کے 2 نوٹ نکال کے اسے تھما تو دیے، مگر سارے راستے کوئی بات تھی جو کھٹکتی رہی۔ اندر سے بار بار کوئی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا، لیکن وہ سختی سے اس آواز کا گلا گھونٹ دیتا۔ جو بھی تھا وہ نیرہ کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات دل میں لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ تھا جو کھٹک رہا تھا۔ شاید پنڈی کے سب سے پوش ایریا میں موجود ان کے خوبصورت سے بنگلے کا ہونا، اور اس بنگلے میں رہنے والی فیملی کے سرپرست کا ہر وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا۔ کسی معقول آمدنی کا ذریعہ نظر نہ آنے کے باوجود ان سب کے شاہانہ رہن سہن کے انداز، یا پھر نیرہ کو ماں باپ سے ملنے والی حد درجہ آزادی اور چھوٹ۔ پہل اسے یہ آزادی بڑی بھائی تھی، بغیر کسی کھٹکے کے وہ دیر رات گئے تک اسے لے کر اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں پہ پھرا تھا، اونچے سے اونچے ریسٹورینٹ میں کافی پی تھی، پی سی کے بوفے لان میں ڈنر کیے تھے، لیکن جب سے اس نے نیرہ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا تھا، اسے یہ سب وقت بے وقت کھٹکنے لگا تھا۔ نیرہ کی بے تکلفی اسے کبھی بری نہ لگی تھی، لیکن سائرہ آنٹی کا بلا تردد اس سے کچھ بھی مانگ لینا اسے کھلتا تھا۔ وہ باہر جا رہا ہوتا اور انکل آوازیں لگاتے، فلاں سی ڈی، فلاں سگریٹ، یا پھر آنٹی نکلتے ہوئے سپر سٹور سے لانے والی گروسری کی لسٹ تھما دیتی، کبھی کبھی بل بھی جمع کرانے کو دے دیتی، صرف بل۔ اسے یہ سب پہلے برا محسوس نہ ہوتا تھا، وہ اسے اس فیملی کی اپنائیت پہ محمول کرتا، لیکن جب سے وہ پھوپھی جان کے گھر گیا تھا جو حقیقتاً اس کے اپنے تھے، اسے اندازہ ہوا تھا کہ اپنائیت کا اظہار رکھ رکھاؤ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر اپنے وقار کو ٹھیس لگائے۔ ہائے چچی، میں مر گئی، اف۔ آج اتوار کا دن تھا، عموماً وہ 8:30 بجے سوتا تو 1:30-2 بجے تک ہی جاگتا، لیکن اتوار کو ٹیوشن پڑھنے والے بچے دن کو 11 بجے بھی آ جاتے اور ان کی آوازوں سے اس کا دیر تک سوئے رہنا دشوار تھا۔ حالانکہ صدف کافی کنٹرول رکھتی تھی بچوں پر، لیکن پھر بھی اتنے چھوٹے سے گھر میں کتنی خاموشی رہ سکتی تھی۔ اس کی نیند تو یوں بھی کچی تھی۔ رشک اسے موتی پہ آتا جو واقعی چھٹی کا دن منایا کرتی۔ اس وقت بھی ابراہیم ناشتے کے بعد گرما گرم چائے کی چسکیاں لیتا ہوا صحن میں بیٹھا عاقف سے گپ شپ کر رہا تھا کہ موتی کی ہائے واویلا نے دہلا کے رکھ دیا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ شاید صدف سے پڑھنے کے لیے آئے بچوں میں سے کسی کے ساتھ مارکا ہوا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہوتا تو آواز موتی کے بجائے ان میں سے کسی ایک کی آتی، کہ ہمیشہ زیادتی موتی کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔ کیا ہوا؟ صدف بھی بکھلا کے اندر بھاگی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تو وہ کمبل میں بکل مار کے لیٹی موتی کو ہلا کے جگانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد کمرے سے نکلی تھی۔ ابراہیم بھی چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھ کے اندر دیکھنے لگا۔ عاقف البتہ بڑے اطمینان سے اخبار کے پیچھے مگن ہو گیا۔ ہائے میرا سر، ہائے میرا پیر۔ کیا ہوا؟ سر پہ لگی یا پیر پہ؟ اور یہ تم گری کیسے؟ آپ ہی دیکھ نہیں رہی؟ یہ میرا بندھا ہوا پیر، اٹھ کے ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ دھڑام سے گر گئی۔ نہ جانے کس نے دوپٹے سے میرا پیر باندھ کے دوپٹے کا دوسرا کونا پلنگ کے سرے سے باندھ دیا۔ پیر بھی مڑ گیا اور سر بھی اتنے زور سے سامنے کرسی پہ لگا۔ اس کے رونے چلانے پہ ابراہیم نے سامنے بیٹھے عاقف کے چہرے سے اخبار ہٹایا۔ وہ مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ راز کھلنے پہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ ابراہیم نے جلدی سے ہونٹ بھینچ کر بے ساختہ وارد ہوئی مسکراہٹ پہ قابو پایا اور اسے تنبیہی نظروں سے گھورنے کی کوشش کی، لیکن اندر ہونے والے سین کے تصوراتی مزے نے ایسی گدگدی کی کہ نظروں سے بھی گدگداہٹ امڈے چلی جا رہی تھی۔ اسی لیے عاقف نے ذرا برابر پرواہ نہ کی، بلکہ اسے اور اکسایا۔ ہنسنے والی بات ہے بھائی، ہنسے نا۔ اور وہ بھی اکو کے کہکہے میں شریک ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ عاقف کو اس کے غیر ذمہ داری اور لاپرواہی پہ ٹوکتے ہوئے اپنے پرمغز لیکچر سے مستفید کر رہا تھا۔ کئی دن کے بعد آج ایسا موقع ہاتھ لگا تھا، سو اس نے پورا فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ عاقف کے موقف کا بھی پتہ چلا۔ ابراہیم بھائی، میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کوئی بہت ذہین و فتین یا کتابی کیڑا تو تھا نہیں کہ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھنے کے بعد نامور سرجن بن کے ابھرتا، یا پھر صبح اخبار بیچ کر اور شام کو ٹریفک سگنل کے قریب موتیے کے گجرے بیچ کر پائے کا وکیل بن جاتا۔ لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ موقع ملتا، حالات اجازت دیتے تو شاید کچھ بن ہی جاتا۔ میں جانتا ہوں ٹاٹ کے سکولوں سے بھی کتنے نامور سائنسدان، صحافی اور ادیب نکلے ہیں، لیکن بھائی وہ زمانہ اور تھا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کے انجینئر، ڈاکٹرز ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور وہ بھی فورن سے۔ میرے ابا جی مجھے پیلی دیواروں والے اسکول میں ہی پڑھا سکتے تھے۔ میں واجبی سا طالب علم تھا، رول کھل کے بمشکل پاس ہی ہوتا رہا۔ صدف آپی تو خاصی لائق فائق ہے، میٹرک میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لی،
لیکن کیا فائدہ، میڈیکل میں پڑھانے کے وسائل تو تھے نہیں، BSc بھی انہوں نے ٹیوشنز پڑھا کے کیا، میں تو یہ بھی نہ کر سکا، میٹرک میں اتنے نمبر ہی نہ آئے کہ جنرل سائنس یا کامرس میں بھی سبجیکٹس رکھ لیتا، آرٹس میں ہسٹری اور سوکس جیسے مضامین کے ساتھ B گریڈ BA کرنے کے بعد میرے لیے کیا ملازمت بچتی ہے، لڑکیاں پھر اچھی رہتی ہیں، B گریڈ بلکہ C گریڈ میں بھی BA اور FA کرنے کے بعد گلی اور محلوں میں کھلے چھوٹے موٹے اسکول انہیں کھپا ہی لیتے ہیں، خیر کما کیا لیتی ہوں گی وہ ان اسکولوں سے، 1000-1200، پھر کتنی ایسی ہیں جو اپنی فیملی کی کفالت کرتی ہیں، زیادہ تر تو شوقیہ یا پھر ٹائم پاس کے لیے ٹیچنگ کرتی ہیں، مردوں کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے سوسائٹی کے سیٹ اپ میں، انہیں اپنی پلاننگ ایسی کرنی چاہیے کہ ایک واضح راہ نظر آتی ہو، تمہیں پتا تھا کہ تم اس گھر کے واحد کفیل ہو، تمہیں ابتدا سے ہی، مگر کیسے، یہی تو سوال ہے کہ کیسے، وہ بات کاٹ کے چلایا تھا، مجھے ٹیوشنز کی ضرورت تھی، ابا اکیڈمیوں کی فیس نہیں بھر سکتے تھے، کالج میں ریفرنس بکس چاہیے ہوتی تھی، وہ میں سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں خرید سکتا تھا، کیسے میں لاء کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی تک پہنچتا، اور اب اس فضول سی ڈگری کے ساتھ کوئی مجھے کلرک کی جاب بھی نہیں دیتا، اس کے لیے بھی لوگ تجربہ مانگتے ہیں، بتائیے وہ کہاں سے لاؤں، کس بینک میں ڈاکہ ڈالوں اور تجربہ اڑا لاؤں، پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، ایسا کب تک چلے گا، پھوپھی اماں تمہاری وجہ سے کتنی پریشان رہتی ہیں، برا مت ماننا، میں تمہارے ذاتی معاملات میں دخل دے رہا ہوں، لیکن ایسا کرنے کو مجھے ابو جان نے یعنی تمہارے ماموں نے کہا تھا، وہ خود تمہیں کہنے کا حق رکھتے ہیں، مگر ان کے خیال میں تم میرے سامنے زیادہ ایزی ہو کے بات کر سکو گے، اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، میں نے کیا کہنا ہے بھائی اور کیا کرنا ہے، رہا سوال برا ماننے کا تو ایسا میں کیوں کروں گا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، باز پرس کا پورا حق رکھتے ہیں، مجھے تو اچھا لگا آپ کا اتنی اپنائیت سے یہ بات کرنا، لیکن کیا کروں، آپ کی ساری باتیں درست ہیں لیکن میرے سامنے کوئی راستہ بھی تو نہیں، ابا جی کوئی لمبا چوڑا کاروبار تو چھوڑ نہیں گئے تھے جو میں وہ آگے بڑھا لوں، ایک معمولی سی کریانے کی دکان تھی جو ان کے بعد امی نے کرائے چڑھا دی، اب میں کم از کم وہاں بیٹھ کے ساری عمر تیل اور مسالے تو نہیں بیچ سکتا، مجھے معمولی کام کرنے سے انکار تو نہیں مگر ترقی کا کوئی چانس بھی تو ہو، ابا بھی مرنے سے پہلے تو اس دکان سے نہ نکل سکے تھے، دوسرا کوئی کاروبار شروع کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، کہاں سے لاؤں سرمایہ، ابراہیم کو اس کے سوال پہ ابو جان کی وہ بات یاد آئی کہ وہ عاقف کو اپنے کاروبار کی ذمہ داریاں سونپنے کا ارادہ رکھتے تھے، بظاہر اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، اگر وہ بزنس مائنڈ نہیں ہے اور اپنی فیلڈ میں اس کی ترقی کے روشن امکانات اسے نظر آ رہے ہیں تو اسے کیا حق ہے ابو کے محنت سے بنائے بزنس اسٹیٹس کو ملیامیٹ کرنے کا، برسوں بعد انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، اگر عاقف جیسا گھر کا بندہ ان کا بازو بن جائے تو ان کی مایوسی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور بہن کے کام آگے ان کی خود ساختہ پشیمانی بھی مٹ جائے گی، ابھی وہ عاقف کو اس طرف لانے کے لیے بات کرنے کی تمہید باندھنے ہی والا تھا کہ موتی بیچ میں ٹپک پڑی، ماحول کی ساری سنجیدگی کہکہو میں اڑ گئی، موتی لڑکھڑاتی ہوئی پل میں ان کے سامنے موجود تھی، عاقف کے بلند و بانگ کہے اسے سمجھا گئے تھے کہ یہ حرکت کس کی تھی، اب وہ تقریباً اس پہ پل پڑی تھی، تم ذلیل انسان کمینے، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، اگر میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، اگر میری آنکھ پھوٹ جاتی تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جاتی، 4 چاند لگ جاتے تمہاری بے مثال شخصیت میں، وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنستا رہا، آنے دو چچی کو، تمہاری ٹانگیں توڑواتی ہوں، اس نے تڑی لگائی، توڑنے توڑوانے کے علاوہ کوئی کام آتا ہے تمہیں، کبھی کچھ جوڑنے کی کچھ ملانے کی باتیں بھی کر لیا کرو، وہ بڑبڑایا تو موتی ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتی خاموشی سے پلٹ گئی، ابراہیم نے اس کی پسپائی کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو عاقف بھی ہارا ہوا سا لگ رہا تھا، اسے متوجہ دیکھ کر خواہ دانت نکالنے لگا، عجیب تماشا ہے یہ بھی، پل میں تولا پل میں ماشا، کیوں اتنا ستاتے ہو بیچاری کو، اس نے کریدنا چاہا، کیونکہ اس سے زیادہ میں ستا ہی نہیں سکتا، فوراً جواب ملا، ستا سکتے ہو اگر اس سے تمہاری شادی کروا دی جائے، یہ جملہ اتنا اچانک تھا کہ عاقف اپنے تاثرات پہ قابو تک نہ پا سکا، حالانکہ اس فن میں اسے کمال حاصل تھا اور اس کمال کے مظاہرے ابراہیم کتنی ہی بار دیکھ چکا تھا، اس کی حیرت بری خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی، بچپن کی محبتیں بڑی زوراور اور شدت پسند ہوتی ہیں، یہ تم نے ہی کہا تھا، وہ تو میں نے اپنی اور راجا کی محبت کے بارے میں کہا تھا، وہ صاف مکر گیا، بکواس مت کرو، میں سب جانتا ہوں، ایک طرف اپنائیت اور دوستی کے دعوے کرتے ہو، دوسری جانب خود کو سین کر رکھتے ہو، پھر کیا کروں، عیا کرنے کو اور ہے ہی کیا، یہ نامکمل ناکام وجود، عجیب انسان ہو تم، یہ ناکامیاں کوئی تم مقدر میں تو لکھوا کے نہیں لائے،
اور وہ کون سا کوئی کہیں کی شہزادی یا رئیس زادی، گھر کی ہی بات ہے، اچھا ہے گھر میں نمٹ جائے۔ آپ نہیں جانتے امی نے اس کے بارے میں کیسے کیسے خواب دیکھ رکھے ہیں، وہ اس سے محبت کرتی ہے نا، اور میں بھی۔ اس نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ ہم سب اسے چاہتے ہیں، اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، امی کیسے میری یہ خواہش مان لیں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ساری عمر لاڈ پیار سے پالا اور اپنے نکمے بیٹے کے پلے باندھ دیا۔ انہوں نے ماموں جان سے بات کی ہے کہ وہاں لاہور میں اگر کوئی رشتہ ہو تو بتائیں، اور انہوں نے امی سے وعدہ بھی کیا ہے، وہ بہت خوش ہے کہ موتی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہنستا بستا دیکھ سکیں گے۔ میں اپنی خواہش کا اظہار کر کے کیسے انہیں امتحان میں ڈالوں؟ ساری عمر انہوں نے پلڑا برابر رکھا ہے، کہیں میری محبت حاوی ہو کے ان سے بے ایمانی نہ کروا لے۔ میں انہیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں کروانا چاہتا۔ ابراہیم ششتر بیٹھا اس بے پرواہ سے نظر آنے والے ناتجربہ کار لڑکے کی باتیں سنتا رہا۔ یہ فلسفہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن اگر تم چاہو تو ہمت کر کے، میرا مطلب ہے حالات سدا ایک سے نہیں رہتے، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے حصے کی خوشیاں اس کے مقدر سے باندھ رکھی ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے، مکمل مایوس تو میں بھی نہیں۔ اللہ کے در سے امید تو ہے، لیکن اس امید کے سہارے کسی معصوم کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ امی جان ندرت کا دکھ جھیل رہی ہیں، صدف کا معاملہ بھی سالوں سے لٹکا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر موتی اور وہ بھی میری وجہ سے اگر کچھ ہوا تو وہ مجھے تو بھلے معاف کر دے، خود کو کبھی نہیں معاف کر سکیں گی۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو اس کے اور میرے حق میں بہتر ہو وہی کرے۔ ہو سکتا ہے جلد ہی ماموں جان کی وساست سے کوئی بہترین شخص اس کا مقدر بن جائے۔ یقین کریں مجھے بھی اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی کہ امی جان کو۔ وہ نم پل کے تیزی سے جھپکتا ہوا ابراہیم کو بڑا اونچا اونچا سا لگا۔ اور اگر قسمت کی طرف سے ہی دیر ہو گئی اور اس کی شادی ہونے سے پہلے پہلے میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو میں سمجھ جاؤں گا اللہ نے اسے میرے لیے منتخب کر رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں، ہرگز نہیں، ورنہ ہر محرومی پہ، ہر کسک پہ یہ مجرمانہ احساس کچوکے لگائے گا کہ شاید وہ اس سے بہتر کی مستحق تھی اور میں نے جلد بازی میں مداخلت کر دی۔ ابراہیم اتنا متاثر ہوا کہ اس سے ابو جان اور ان کے بزنس والا ذکر کرنا بھی بھول گیا۔ صدف کی آواز نے بھی توجہ بانٹ لی۔ اکو، رضیہ خالہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی ہوں گی؟ پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے آ گئی ہوں گی۔ کل جب میں انہیں ہاسپٹل دیکھنے گیا تو ذکر ہو رہا تھا کہ آج صبح ڈسچارج ہو جائیں گی۔ اچھا، میں انہیں دیکھ کے آتی ہوں، امی ہوتی تو اب تک کئی چکر لگا لیے ہوتے۔ اس نے بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹنے کے بعد ٹوکری اٹھائی جس میں کنو اور سیب سلیقے سے لگے ہوئے تھے۔ کہیں دور جانا ہے؟ ابراہیم نے اس کے گرد مضبوطی سے لپٹے دوپٹے کو دیکھ کر یوں ہی پوچھا۔ اسکول جاتے ہوئے وہ اس دوپٹے سے بڑی چادر اوڑھا کرتی تھی اور اس سے بھی پہلے سر پہ ایک سیاہ اسکارف باندھ لیا کرتی تھی جس سے اس کے سر کے بال تک چھپ جایا کرتے۔ یہ اہتمام غالباً اس لیے ہوتا تھا تاکہ بس اور ویگن پہ اترتے چڑھتے ہوئے چادر سے رکھ جانے سے وہ بے پردہ نہ ہو۔ نہیں، یہ برابر والے گھر تک جانا ہے، خالہ کا گردے کا آپریشن ہوا ہے۔ وہ چلی گئی اور ابراہیم کو کچھ دیر پہلے عاقف کا صدف کے بارے میں کہا گیا جملہ یاد آیا۔ تم کیا کہہ رہے تھے صدف کے متعلق؟ کہ اس کا معاملہ سالوں سے لٹکا ہوا ہے؟ پھوپھی اماں نے تو ابو جان کو یہی بتا رکھا ہے کہ وہ اپنے چچا کے بیٹے سے منسوب ہے۔ ہے نہیں تھی، نہ جانے امی جان کس آس پہ اب تک تھی کو ہے کہنے پہ بضد ہے۔ شہزاد کینیڈا گیا تھا اور جاتے ہی اس کی شادی کی خبر بھی آ گئی۔ چچا جان نے شرمندگی مٹانے کو اس وقت تو کہہ دیا کہ شہزاد نہ صحیح وسیم تو ہے، صدف میرے ہی گھر جائے گی۔ امی جان نے آنسو پونچھ لیے، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ بات آگے نہ بڑھے اور خاندان بھر ان کا خلاف نہ ہو۔ وہ دن اور آج کا دن پلٹ کے انہوں نے یہ ذکر نہیں چھیڑا۔ امی جان منتظر ہیں اور اپنے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے خود یہ ذکر چھیڑ بھی نہیں سکتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لڑکی اتنی بھاری ہے جو خود آگے بڑھ کے پیش کر رہے ہیں۔ صدف نے بھی اس سلسلے میں امی پہ حد نافذ کر رکھی ہے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ پھوپھی اماں کو موتی کی فکر کرنے کی بجائے صدف کے لیے پیش رفت کرنی چاہیے۔ تمہارے چچا سے آس رکھنا فضول ہے، انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آیا کہ آخر پھوپھی اماں نے اپنے بھائی کی توجہ موتی کی طرف کرنے کی بجائے صدف کی طرف کیوں نہ دلائی؟ ابو جان تو جی جان سے راضی ہو جاتے۔ صدف آپی نے ہی منع کر رکھا ہے، وہ چاہتی ہیں موتی کی شادی تک سب میں یہ بات پھیلی رہے کہ وہ منسوب ہے، تاکہ آنے والے ہر اچھے پرپوزل کے بارے میں موتی کے حوالے سے سوچا جائے۔ اس کے علاوہ گھریلو حالات بھی انہیں باندھے ہوئے ہیں۔ میں کڑتا رہتا ہوں یہ سوچ سوچ کر کہ اگر میں کسی قابل ہوتا تو میری بہن ساری فکروں سے آزاد آج اپنے گھر بار کی ہوتی۔ وہ روحان سا ہو گیا تو ابراہیم نے دلاسا دینے کے لیے اس کے شانوں پہ بازو دراز کیا۔ تم آج ابھی اسی وقت سنجیدہ ہونے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا وعدہ کرو، میں تمہیں ان پشیمانیوں سے کھینچ نکالنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیسے؟ بس کچھ دو اور کچھ لو۔
کچھ مدد تم میری کرو، کچھ میں تمہارے کام آتا ہوں۔ تم جانتے ہو یہ بزنس وغیرہ میرے بس کا روگ نہیں، میں کریٹیو مائنڈ کا آدمی ہوں۔ اس فیلڈ سے وابستہ ہونے کے بعد مجھے حقیقی معنوں میں طمانینت نصیب ہوئی ہے، لیکن ابو جان چاہتے ہیں کہ اویس بھائی کے جانے کے بعد میں ان کا بزنس سنبھالوں۔ وہ اب اتنے بوجھ سے تھکنے لگے ہیں۔ بات ان کی بھی ٹھیک ہے، سالوں کی محنت کے بعد انہیں بھی سہارا چاہیے، لیکن غلط میں بھی نہیں۔ جو کام میرے بس کا ہے ہی نہیں اس میں ہاتھ ڈال کے کیوں جمے جمائے بزنس کا اور خود اپنا بھی بیڑا غرق کر لوں؟ آخر تم اس مسئلے کا حل کیوں نہیں بن جاتے؟ ابو جان کسی غیر پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، اس لیے یہ ذمہ داری مجھے سونپنا چاہتے ہیں، لیکن تم تو ان کے اپنے ہو۔ تم ایسا کر کے نہ صرف ان کی مشکل آسان کرو گے بلکہ مجھ پہ بھی ایک بڑا احسان کرو گے۔ میں ذرا یکسوئی سے اپنا کام کر سکوں گا، پھر کیا خیال ہے؟ میں بھائی مگر کیسے؟ وہ ماموں جان، وہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ ارے وہ تو شکر ادا کریں گے، تم حامی تو بھرو۔ اور اس نے حامی کیا بھرنی تھی، اٹھ کے ابراہیم کو بازو میں بھر لیا۔ وہ اس اچانک محبت بھرے مظاہرے پہ ہڑبڑا گیا، سینے کے اندر تک اتری عجیب سی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پرسکون کرنے لگی تھی۔ اسے نیرہ سے ملے کئی روز گزر چکے تھے۔ اس گریز کی وجہ وہ الجھن اور ہچکچاہٹ تھی جس نے ابراہیم کے دل و دماغ میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ فطرتاً وہ لاؤبالی تھا اور عادتاً ذرا روکھا سا بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیرہ کی چند روز کی رفاقت اسے سراپا ہی بدل ڈالتی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہ ہوا تھا کہ وہ ابو جان کے فیصلے کو رد کرنے کے بعد مطمئن پھرتا رہتا۔ جب سے وہ گئے تھے ایک بے چینی اور خلیش اس کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ اکثر سوچتا کیا اپنی پسند سے شادی کرنا یا کسی ناپسندیدہ ہستی سے شادی کرنے سے انکار کرنا اتنا بڑا جرم ہے جس کی پاداش میں میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا رہتا ہے؟ جواب ہمیشہ نفی میں آتا۔ پھر کیا ہے جو میں خود اپنے آپ سے منہ چھپائے پھرتا ہوں؟ کیوں نہیں ان کے آگے نیرہ کا نام لے پاتا؟ اور یہیں آ کے وہ ہار جاتا۔ نہ جانے کیوں نیرہ کا نام ان کے سامنے لینے سے وہ ہچکچاتا تھا۔ شاید اس کے اندر یہ یقین بھرا خوف پہلے سے موجود تھا کہ نیرہ بے شک اتنی حسین ہے، اتنی پرکشش ہے کہ کوئی بھی مرد اس کی قربت چاہے گا، اسے اپنانا چاہے گا، لیکن اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ کوئی مرد اسے فخر سے اپنی ماں کے سامنے لے جا کے کھڑا کر سکے۔ اسے اپنے والدین کی مخالفت پہلے سے ہی نظر آ رہی تھی۔ تو تمہیں پہلے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی تمہارے فیملی سیٹ اپ سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی؟ اندر پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ عشق بھی بھلا دیکھ بھال کے کیا جاتا ہے، اس نے بے بسی سے سوچا۔ اوہو عشق، پہلے یہ فیصلہ تو کر لو کہ یہ عشق ہے یا کچھ اور۔ ایک خوبصورت ماڈرن سی لڑکی کسی پہ مائل بکرم ہو اور وہ کنی کترا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور جوانی میں کس کے قدم نہیں ڈگمگاتے، رنگینیاں کسے نہیں لبھاتی۔ تمہیں بھی اپنی شام پر لطف لگنے لگی، ایک قاتل ادا حسینہ کو ساتھ لیے پھرنے میں تمہیں بھی مزہ آنے لگا، اور پھر ایسے میں اگر نہ روک ٹوک ہو، نہ پکڑے جانے اور سرزنش کا خوف ہو تو معاملات یوں ہی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ فلرٹ بازی اور دھوکہ دہی تمہاری عادت ہے، نہ ہی ایسا کوئی تجربہ ہے، اس لیے تم نے بھی اگلا قدم شادی کا سوچا۔ یہ ایک سیدھی سادی سی سائنٹیفک سی سٹوری ہے، تم اسے خوامخواہ رومانوی رنگ دینے پہ تلے ہوئے ہو۔ اگر ایسا ہی طوفانی عشق اور ٹھاٹھے مارتی محبت ہے تو فخر سے سر اٹھا کے باپ کے سامنے اس کا نام کیوں نہیں لے لیتے؟ آخر موتی کے لیے بھی تو تم نے فوراً انکار کر دیا تھا نا، اس لیے کہ تم خود کو اس میں حق بجانب سمجھتے تھے، اس لیے بات کرنے سے ہچکچائے اور نہ جھجکے۔ پھر آخر نیرہ کے بارے میں آگاہ کرنے سے پہلے تمہارے قدم کیوں لڑکھڑا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر کا وہی روایتی سا شریف سا بندہ خود بھی اسے بطور بیوی تسلیم کرنے سے کترا رہا ہے۔ واٹ ربش، کیا برائی ہے اس میں؟ اس نے اپنے ہی خیالات کو رد کیا۔ اچھی بلی لڑکی ہے، بس ذرا اس کے اور ہمارے گھرانے کے لائف سٹائل میں فرق ہے۔ ذرا؟ وہ جھیم پا، لیکن پھر بھی آئینہ دیکھنے سے کتراتا رہا، اور یہی گریز اسے کئی روز تک چکلالا جانے سے روکتا رہا۔ نیرہ کے سوالات اور بھی زچ کر ڈالتے تھے، اس کے پاس بھی تو آج کل بس یہی ایک موضوع رہ گیا تھا اور یہی ایک سوال، آخر تم اپنے پیرنٹس سے کب بات کرو گے؟ لیکن کل فون پہ وہ کچھ اتنے اکھڑے انداز میں بولی کہ ابراہیم کو اندازہ ہو گیا اب کہ یہ ناراضی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں۔ اس نے فی الفور وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہاں نیرہ نے چھوٹتے ہی کچھ ایسی بات کی کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ آخر آج بھی اس نے یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا، کتنے مزے سے اس نے مشورہ دیا تھا، کیوں نہ ہم تمہارے پیرنٹس کے آنے سے پہلے ہی شادی کر لیں؟ کیا شادی کر لیں؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شادی کا ہی تو کہہ رہی ہوں، خودکشی کا مشورہ تو نہیں دے دیا۔ وہ اس کے شدید رد عمل سے خائف ہوئے بغیر بگڑ کے بولی، میں اپنے امی ابو کے بغیر ان کی غیر موجودگی میں کیسے تم سے شادی کر سکتا ہوں؟ یہ خیال دل سے نکال دو۔
اس نے نیرہ کے بچگانہ رویے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تحمل سے کام لیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس احمقانہ تجویز کو سنتے ہی یہاں سے نکل جائے۔ کس نے یہ خرافات تمہارے ذہن میں ڈالی؟ اسے شک تھا یہ پٹی سائرہ آنٹی نے بیٹی کو پڑھائی ہوگی۔ کیسی خرافات؟ تم مجھے پسند کرتے ہو، میں تمہیں، اگر کوئی تیسرا درمیان میں آ رہا ہے تو اسے کک آؤٹ کر دو۔ اس کے کک آؤٹ کہنے پہ ابراہیم بھڑک اٹھا۔ مائنڈ یور لینگویج نیرہ۔ وہ بھی سنبھل گئی، ذرا لگاوٹ سے کہنے لگی، دیکھو ابراہیم، تمہارے رویے سے مجھے لگ رہا ہے نہ تو کبھی تم ہمت کر سکو گے ان کے آگے سٹینڈ لینے کی، اور نہ ہی وہ تمہاری مانیں گے۔ اس کا یہی حل ہے کہ ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور شادی کر لیں۔ نیرہ، ایسی شادیاں بابرکت نہیں ہوتی جس میں بزرگوں کی رضا اور خوشی شامل نہ ہو۔ تو میرے ماما پاپا راضی ہیں نا، وہ کروائیں گے یہ شادی، اور بلیو می تمہارے پیرنٹس بھی کچھ ہی دنوں میں مان جائیں گے۔ وہ مان نہیں جائیں گے بلکہ مجبور ہو جائیں گے، اور میرا خیال ہے کوئی بیٹا نہیں چاہے گا کہ اس کا باپ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ تو پھر تم سرنڈر کر دو، یہی کرنا چاہتے ہو؟ سرنڈر؟ وہ چپ ہو گیا۔ صدف کے الفاظ کی بازگشت سنائی دی۔ عظیم قربانی تو اس بیٹے کی بھی تھی جس نے باپ سے ایک سوال تک نہ کیا اور خاموشی سے سر جھکا کر خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ جو قربانی کا حوصلہ نہیں رکھتے انہیں محبت کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں۔ وہ چونکا، اندھیرے میں جیسے کسی جگنو نے چمک کے راستہ دکھایا تھا، وہی جگنو سے چند الفاظ پھر دمکے۔ ایک عزیز شے کو دوسری عزیز ہستی پر قربان کر دینا ہی اصل محبت ہے۔ اس نے لپک کے ان جگنو الفاظ کو مٹھی میں بھر لیا۔ اب فیصلہ کرنا بہت آسان تھا، کون عزیز تر ہے اور کون عزیز۔ عزیز تر وہ ہستیاں تھیں جن کے اتنے دور ہونے کے باوجود وہ جن کی دعاؤں کے سائے خود پر ہر لمحہ محسوس کرتا تھا، جن کا دل دکھا دینے کی کسک اسے دن رات بے چین کیے دے رہی تھی۔ اور نیرہ، عزیز تر تو کیا وہ شاید عزیز بھی نہیں تھی، محض ایک دل لبھانے والا خیال جو اس کے اندر کو چھوئے بغیر سرسری سا گزر گیا۔ نیرہ، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ اس کے الفاظ میں اتنی سختی تھی کہ خود نیرہ خاموش رہ گئی۔ اس کے سارے دلائل جو اس نے اسے قائل کرنے کے لیے رٹ رکھے تھے دم ساد گئے۔ وہ رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی تو پہلی بار ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا۔ گزرے کہیں خوشگوار پل اپنی یادیں لہرانے لگے۔ اس نے مٹھی زور سے بند کی اور وہاں سے نکل گیا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، نیرہ کو صاف صاف جواب دینے کے باوجود وہ مطمئن نہ ہو پا رہا تھا۔ اس نے اسے تو واضح الفاظ میں باور کروا دیا تھا کہ وہ یوں چوری چھپے شادی کر کے اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، لیکن اپنے دل کو تسلی نہ دے پا رہا تھا کہ ابو جان کے آنے کے بعد ان پہ اپنا موقف کیسے واضح کر سکے گا۔ عاقف والا مسئلہ تو سمجھو حل ہو گیا تھا، اب شاید موتی کے سلسلے میں پھپھی اماں کو ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے۔ لیکن صدف، اگر ابو جان کو اس کا رشتہ ختم ہونے کی خبر ہوئی تو ظاہر ہے وہ بہن کا یہ بوجھ بھی بانٹنا چاہیں گے، اور اس میں اب نیرہ کو مزید ناراض کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ یقیناً ابو جان کے مقابلے میں نیرہ اسے عزیز تر تو کیا عزیز تک نہ لگی تھی، اور اس نے محض نیرہ کو مطمئن کرنے کے لیے ابو جان کو یہ ذہنی اور جذباتی صدمہ دینا گوارا نہ کیا تھا کہ وہ ان کی لا علمی میں شادی کر کے ایک بار پھر اویس بھائی والی غلطی دہراتا، اور ابو جان تو بڑے بیٹے کی اس حرکت سے پہلے ہی ٹوٹے ٹوٹے سے تھے، بالکل ہی ٹھہ جاتے۔ لیکن صدف، کم از کم اس کے آگے تو نیرہ کی اہمیت زیادہ تھی۔ جو بھی تھا وہی اس لڑکی کے دل میں یہ خیال لانے کا باعث بنا، آخر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس نے پورے وثوق سے سوچا۔ اب اگر اس کا انداز ہی بولڈ ہے تو ظاہر ہے وہ محبت بھی اپنے ہی انداز میں کرے گی۔ صرف اتنی سی بات پہ اسے مسترد کرنا درست نہیں۔ اس کا دل پھر ڈاماڈول ہونے لگا، وہ گھبرا گیا۔ آخر میں کوئی فیصلہ کر کیوں نہیں لیتا؟ اس نے گھبرا کے راہیل کے کیبن کا رخ کیا۔ پنڈی پوسٹنگ کے بعد اس کی راہیل سے اچھی خاصی چھننے لگی تھی، جس میں کافی عرصہ سے رکھنا سا آ گیا تھا۔ وہ خوش مزاج یار باش سا بندہ تھا۔ اس کی معرفت وہ پہلی بار سائرہ آنٹی سے ملا تھا، اور انہی کے مشورے سے اس نے خود میں اور راہیل میں ذرا فاصلہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اس پابندی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی، لیکن تب وہ نیا سائرہ آنٹی کے اثر آیا ہوا تھا اور ان کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں آنٹی کے گریز کی وجہ کوئی خاندانی تنازع ہوگا، اور اس نے ان کی ناپسندیدگی کا لحاظ کرتے ہوئے خود بخود راہیل سے کم ربط رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس گومگو کیفیت میں اسے شدت سے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انگلی تھام کے چلنا سکھانے والا باپ بھی ہزاروں میل دور تھا، اور دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکنے والی مہربان ماں بھی
जिस से दिल का रिश्ता जोड़ना चाहा वो खुद ही उलझने बढ़ाने का बायस बन रही थी। ऐसे में उसे अपनी ज़िंदगी में किसी पुरखलूस दोस्त की कमी हमेशा से बढ़ के महसूस हुई। वो बेइख्तियार राहिल की तरफ बढ़ गया, लेकिन काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बावजूद वो उससे सायरा आंटी का जिक्र न छेड़ सका। वो तो सही तरह से ये भी ना जानता था कि राहिल का उनसे रिश्ता क्या है। इत्फाकन उसने खुद ही अपने छोटे भाई की मंगनी का जिक्र कर दिया। हमारे यहाँ ख़ानदान में ही रिश्ते तय करने का रवाज है। मेरी शादी अपने चचा की बेटी से हुई और अब सुहेल की मंगनी पुप्पो के यहाँ कर रहे हैं। तुम ज़रूर आना, कहीं आते जाते ही नहीं हो। तुम्हारी पुप्पो? शायद मैं उनसे मिला हूँ, एक बार तुम्हारे कैबिन में मुलाकात हुई थी। हाँ याद आया, सायरा, या शायद सारा आंटी कह के तारुफ करवाया था तुमने। उसने सरसरी सा कहते हुए उगलमाना चाहा। कौन? वो सायरा आंटी? तौबा करो, वो और मेरी पुप्पो? वो उछल के बैठ गया और कानों को हाथ लगाने लगा। इब्राहिम सख्त मुताजिब हुआ। तुम खुद ही तो उन्हें आंटी कह रहे थे, आखिर किस रिश्ते से वो तुम्हारी आंटी लगती हैं? अरे घामुड़, तुझे उसे देख के भी अंदाज़ा नहीं हुआ क्या? वो खाला, चची, ममानी और पुप्पो टाइप आंटी नहीं, बल्कि वो वाली आंटी हैं। आया कुछ समझ में? वो वाली? वो कुछ समझने कुछ ना समझने के अंदाज में बड़बड़ा के रह गया। हाँ यार, वो वाली आंटी जो ढेर सारी खूबसूरत लड़कियों की आंटी होने की वजह से खुद ब खुद ही सबकी आंटी, बल्कि आंटी जान बन जाती हैं। व्हाट? उसे 1000 वॉट का करंट लगा। ये तल्ख हकीकत तो उसके गुमान से भी बाहर थी। नयीरा का मासूम और दिलकश चेहरा फिर से तसव्वुर में आके उसे बहकाने लगा और दिल राहिल की बातों पे ईमान लाने से इनकारी हो गया। तुम तो ऐसे उछल रहे हो जैसे पहली बार ऐसी बात सुनी हो। अरे इस प्रोफेशन में आने के बाद तो ऐसे ऐसे तमाशे देखने को मिलते हैं कि गोया पूरी सोसाइटी अरियां होकर सामने आ जाती है। अजीब सहाफ़ी हो तुम कि पहली नज़र में उस औरत की असलियत ना भांप सके। मैंने उसे सहाफ़ी की नज़र से देखा ही कब था? तुमने आंटी कह के तारुफ करवाया तो मैं बस उससे आगे एहतराम की वजह से कुछ सोच भी ना सका। वो आहिस्तगी से बोला। और हकीकत भी ये थी कि अपने प्रोफेशन के लिहाज से वो वाकई एक जीनियस बंदा था, लेकिन आम जिंदगी में हर बात को, हर चीज़ को सतही अंदाज में लेने वाला। तह तक पहुंचने की कभी कोशिश नहीं की। आंटी और नयीरा के खुले डुले लाइफस्टाइल और मगरबी पहनावों को उनकी सोसाइटी के तकाजे समझा। अब ख्याल आ रहा था कि वो कोई इतने अपर क्लास से भी ताल्लुक़ ना रखते थे, बल्कि कई लिहाज से मिडिल क्लास ही कहलाए जा सकते थे। फिर ये फॉरेन रिटर्न और हाई क्लास सोसाइटी जैसे तौर तरीके रखने का मतलब? तुम भी बस भोले बादशाह ही हो यार। न जाने इतने साल लाहौर में क्या करते रहे। वहाँ तो ऐसी आंटियाँ धड़ल्ले से शरीफों के मोहल्ले में रहती हैं। अब इन शहरों में भी ये रुझान हो गया है। बदनाम बाज़ारों की रिहाइश इसलिए तर्क कर दी है कि वहाँ थर्ड क्लासिए और उबाश लोग आते हैं। कोठों की बजाय कोठियों में आने का ये फ़ायदा हुआ है कि साफ़ सुथरे क्रीम क्लास के बिजनेसमैन आते हैं। लोगों में आज़ादी से उठ बैठ भी सकते हैं। अब इस आंटी को ही देख लो। पहली शादी किसी ज़मींदार से की, तलाक और 2 बच्चों को लेकर फिर इस मोहल्ले नहीं गई। एक शरीफ बंदा फंसाया, निकाह का टैग लगाया और जानने वालियों की मदद से ये काम ज़रा अलग ढंग से शुरू कर दिया। वो मुजरे, महफिलें, ठुमरियाँ सब गे दौर की बातें हैं मेरी जान। आज के अमीरज़ादे कुछ और मांगते हैं। उन्हें अमराव जान अदा नहीं बल्कि मावलिन रोज चाहिए। इसने भी बेटियां भले अपने धंधे से ही लगाई, लेकिन कॉलेज भेजने के बाद यानी हर तरह के कील कांटे से लेस करके। बेटियां? अपनी बेटियां भी? तुम तो कह रहे थे जानने वालियां। उसने बड़ी आस से पूछा। ये ख्याल ही तकलीफ दे था कि इतना अरसा वो किसी ऐसी वैसी लड़की से मुंसलिक रहा और फिर खुद पे नाजा भी रहा। हाँ, अपनी औलाद के मामले में ज़रा असूल अलग रखे इन मैडम ने। उन्हें ऐसे किसी काम से नहीं लगाया जिसमें रिस्क और बदनामी ज़्यादा हो। और तो और इसने बेटे के दाम भी खरे किए। माजी की मकबूल मॉडल गर्ल और अब के नामवर फैशन डिज़ाइनर का पेट है ये। पेट जानते हो? पालतू शोहर। बड़ी बेटी मीरा मुल्क के पाई के सियासतदान से ब्याह दी। अब पावर चाहे इसके पास हो ना हो, ओहदा हो ना हो, पैसा तो बहुत है। ये कोठी जिसमें अब रह रहे हैं उसी खान साहब की अनायत करदा है। अभी काफ़ी कुछ है बुड्ढे के पास, इसलिए घर बसा हुआ है, वरना छोटी लड़की नयीरा तो 8 माह में सब समेट के आ गई थी। क्या? वो लरज़ गया। हाँ, और आंटी साहिबा भी उस रोज़ इसी सिलसिले में वहाँ मौजूद थी। नवाज़ लेक को जानते हो? पिछले साल उसी से निकाह हुआ था मोहतरमा नयीरा का। असलियत जल्द खुल गई, इसलिए ज़्यादा अरसा न निभ सकी। बेचारी जितना बटोर सकी उसी पे इक्तफा करते हुए भाग गई। नवाज़ ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश की तो आंटी साहिबा पहुंच गई।
यहीं इसी ऑफिस में तस्फिया हुआ था। तो वो शादीशुदा? वो पूछते पूछते रुक गया। अपना ही भरम खो देने का डर था। उसे नैयरा और आंटी के वो तमाम रंग ढंग और नाजो अंदाज याद आ गए जिनकी बदसूरतियों से उसने अब तक आंखें चुरा रखी थी। वो अक्सर रात को जब घर पहुंचता तो भांत भांत की लड़कियां नीचे जमा होती, भड़कीले मलबूसात और शौक मेकअप के साथ। उसके एक बार के इस्तफसार करने पे आंटी ने वजाहत की थी कि वो फ़ारिग वक्त में लड़कियों को मुख्तलिफ अलूम की ट्रेनिंग वगैरह देती हैं। वो उस ट्रेनिंग को कुकिंग, बेकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, पेंटिंग और मेकअप वगैरह के कोर्सेज ही समझता रहा। अपनी धुन में ये तक गौर न किया कि आने वाली लड़कियां माशाल्लाह से खुद खासी ट्रेंड लगती हैं। वो अक्सर व पेशतर नैयरा का या आंटी का उससे बेतकल्फ़ी से रकम मांग लेना, नैयरा का आए दिन उससे शॉपिंग करवाना, सब उस पे वाज़िया होने लगा था। वो खामोशी से राहील के पास से उठाया। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था और शर्म भी महसूस हो रही थी कि वो कैसे एक बाजारी औरत के हाथों बेवकूफ़ बन गया। ये बात अभी तक उसकी समझ से बाहर थी कि आखिर आंटी और उनकी बेटी की नज़रें अनायत उस पर ही क्यों ठहरी। शहर के रईस और सेठ क्या सब ख़त्म हो गए थे, या सब के सब नैयरा के आजमाए हुए थे, या फिर उसकी हमाकत, सादा लोही या साफ लफ्ज़ों में घामड़पन इतना ही उन दोनों को भाया कि वो इस आम से दर्जे के सहाफ़ी को लूटने के लिए मुंतखब कर बैठी। बहुत सोच सोच कर यही बात दिमाग में आई कि एक शादी के बाद नैयरा का भाव गिर गया होगा और शहर में नया नया आने की वजह से उसका उनकी असलियत जान लेने का अंदेशा कम से कम होगा। इसलिए उसने सच्चाई से अपना एहतसाब किया। सच ही तो सोचा था नैयरा ने। वाकई मुझसे ज़्यादा अहमक उसे और कोई क्या मिलता जो देखते भालते जानते बूझते अनजान बना रहा। मैं तो खामोशी से अपना आप बर्बाद करने जा रहा था। इतना गुम हो चुका था उसकी ज़ात की ज़ाहरी रंगीनियों में कि सोचने समझने की सारी सलाहियत ही मौफ होकर रह गई थी। चकाचौंध ने आंखें इतनी चुंदिया दी कि कोई रोशनी सुझाई न दे रही थी। वो तो अगर अबू जान आकर धमाका ना करते तो मैं यूं ही मगन रहता। उनकी बात ने ऐसा चौंकाया कि मैं इर्द गिर्द पे गौर करने पे मजबूर हो गया। और फिर सदफ़ के वो अल्फाज। सच तो यह है कि उन अल्फाज ने ही मुझे झंझोड़ डाला था। अगर वो अल्फाज कुर्बानी और बाप बेटे की मोहब्बत का वो लाजवाल फ़लसफ़ा मेरे अंदर नए नए मानी न जगाता तो नैयरा की तजवीज़ मुझे इतनी नाकाबिले अमल न लगती, और शायद मैं भी अब्बू जान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाने का सोचते हुए इस दिल फ़रेब जाल में फंस चुका होता। लेकिन वो तब की बात थी, तब की, जब मैं सर से पैर तक नशे में मदहोश था। अब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने किसी न किसी वसीले से मुझे संभलने का मौका दिया। आकिफ, तुम ये मेहंदी का प्याला पकड़ो, मैं ज़रा ये माला राजा के गले में डालता हूँ। इब्राहिम ने रंगीन फूंदनों और नकरई घंटियों से सजा हार बकरे के सींगों से फंसा के गुजारने की कोशिश की। भाई, ये मेहंदी नहीं लगवा रहा, ठंडी है ना, इसलिए हाथ लगाते ही बिदक जाता है, डिज़ाइन ही नहीं बन रहा। आकिफ ने दुहाई दी। तो तुम ये जलेबियाँ मत बनाओ यार, बस चांद बना दो और सितारा। हाँ, वो तो जैसे बहुत आसान है, वो चिढ़ के बोला। आपी, मुझे यकीन हो गया, वो जो अफसानों में लिखते हैं ना, मोहब्बत खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है, और वो जो गाने होते हैं, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है, सब सच होते हैं। मोती के लहरा लहरा के गुनगुनाने पे सब चौंक के उसे देखने लगे। आकिफ के चेहरे पे खुशफहमी थी तो सदफ उसे ऐसे देख रही थी जैसे मोती का दिमाग चल गया हो, जबकि इब्राहिम इस खौफ से हैरत ज़दा हो गया कि कहीं उसे असल बात का पता तो नहीं चल गया। देखे ना आपी, इब्राहिम भाई तो राजा से इतना चिढ़ते थे, अब कैसे एकदम उससे इतना प्यार करने लग गए। कभी इसके आगे पट्ठे डाल रहे हैं, कभी दाना खिला रहे हैं, सुबह खुद नहलाया और अब मेकअप भी कर रहे हैं। उसकी बात पे आकिफ के चेहरे की खुशफहमी ने मुंह बनाया तो इब्राहिम ने भी शुक्र अदा किया कि मोती मोहब्बत तक तो पहुंची, मगर सिर्फ राजा की। बात यह है मोती कि प्यार वाकई किया नहीं जाता हो जाता है, लेकिन बिला वजह कभी नहीं होता। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई तहरीक उस जज्बे को बेदार करने में मुआवन साबित होती है। कभी उनसियत, कभी कुर्बत, कभी कशिश, कभी खूबसूरती, कभी दोस्ती और कभी कभी एहसानमंदी। कभी कोई हस्ती बगैर जताए आप पे इतना बड़ा एहसान कर जाती है कि आपका बस नहीं चलता। शुक्रगुजारी के एहसास से मगलूब होकर अपनी कीमती तरीन मता उस पे वार दे, और दिल से ज़्यादा कीमती चीज़ और कौन सी है? तो आपने बकरे को अपना दिल दे दिया है? मोती के हैरत से चिल्लाने पे वो सर झटक के हंस पड़ा। आकिफ और सदफ भी हैरत से उसे तक रहे थे। लेकिन ये राजा आपका मोहसिन कैसे हुआ?
عاقف کے سوال پہ اس نے لب دبا کے کچھ سوچا، پھر صدف کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بس کسی نے بنا دیا؟ نا اب یہ مت پوچھنا کسی کون۔ اس نے ہار راجا کے گلے میں پہنا ہی دیا۔ واہ، راجا کے کیسے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں۔ کل عید ہے، چچی جان نہیں ہے تو کسی نے یہ تک نہیں پوچھا، موتی تمہیں چوڑیاں اور مہندی چاہیے؟ عید کا جوڑا سلوا لیا؟ اسے بہانہ مل گیا پھپھی اماں کو یاد کر کے رونے کا۔ صدف نے اسے گلے لگا لیا۔ پاگل، امی کب تم سے یہ پوچھتی تھی؟ بس عید والے دن تمہارا جوڑا تمہاری پسند کی سب چیزوں کے ساتھ تمہیں دے دیتی تھی۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھا تھا۔ تمہارا خوبصورت سا سوٹ تیار ہے، جاؤ اکو کے ساتھ جا کے میچنگ کی چوڑیاں لے آؤ، اور بندے بھی، پیر کی پازیب بھی، اور ہاں وہ نئے شیڈ کی نیل پالش۔ دونوں ہتھیلیوں سے آنسو پونچھتے ہوئے وہ لسٹ گنوانے لگی۔ یہ تمہاری نہیں، راجا کی عید ہے، قربانی اس کی ہو رہی ہے، تمہاری نہیں۔ اس عید کا اصل ہیرو بکرا ہوتا ہے، سارے سجنے سورنے کے حق صرف اسے ہیں۔ اکو نے چڑھایا، وہ اس سے الجھنے لگی۔ ابراہیم نے کنکھیوں سے چاول چنتی صدف کو دیکھا۔ موتی اور عاقف کے کھٹے میٹھے جملے سنتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اصل محسن تو تم ہو میری، اس کے دل نے سرگوشی کی۔ میں جان گیا ہوں کہ مجھے سنبھالا دینے میں سب سے اہم کردار تمہارے ان الفاظ نے کیا ہے۔ تم تو شاید جانتی بھی نہ ہوگی تمہاری اس دن کی کہیں عام سی بات نے کس طرح مجھے سہارا دیا، ورنہ میں تو بالکل بے دست و پا ہو چکا تھا۔ ظاہری کشش اور وقتی پسندیدگی کو عشق سمجھ بیٹھا تھا۔ عشق تو اکو نے کیا تھا۔ موتی کو برسوں سے بے انتہا چاہنے کے باوجود اس کا دل خود غرضی پہ آمادہ نہ ہوا۔ خود کو نامراد ٹھہرائے جانا منظور تھا اسے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ بہتر سے بہترین کی آرزو کی۔ پھپھی اماں کی محبت کتنی سچی اور بے غرض تھی۔ اپنی اولاد کے لیے خودداری سے کام لینا تو گوارا تھا، لیکن پرائی امانت کو کس عقیدت سے سینچا کہ ساری عمر بھائی سے کچھ نہ لینے والی بہن اس کے لیے مدد مانگ ہی بیٹھی۔ اور صدف، قربانی تو وہ ہے جو اس نے دی۔ اپنی ذات پہ اس نام نہاد منگنی کا ٹیگ لگائے رکھنا صرف اس لیے گوارا کیا کہ کہیں موتی کے لیے آنے والا کوئی رشتہ اس کا طلبگار نہ ہو جائے۔ اس محبتوں سے گندے گر نے، اس مہکی فضا نے میرے اندر سے سارے اندھیرے دور کر دیے۔ کیا مجھے اس روشنی سے دور جانا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور جواب ملا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس جگنو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ہم سفر کر لو، تاکہ بھٹکنے کا، کھونے کا کوئی ڈر ہی نہ رہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا اور سرشار سا ہو کے ابو جان کا انتظار کرنے لگا، جو جاتے جاتے اس پہ ایک بار ڈال گئے تھے، یہ کہتے ہوئے، ایک فرض میں ادا کرنے جا رہا ہوں، دوسرے فرض کی ادائیگی تم پہ قرض ہے، اور وہ یہ قرض بماسود انہیں لوٹانے کا شدت سے منتظر تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول ایک جگنو ہے بند مٹھی میں، از قلم فائزہ افتخار۔ تو اچھا تھا یہ ناول، آپ کو کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا۔ تو جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔